وَإِكْرَامٍ الطَّاهِرِينَ وَلَا مَجْمَعٍ حَكِيمٍ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آج بعض موانوں کی وجہ سے گفتگو شروع ہونے میں 10 یا 12 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی اس موجودہ سال میں جو اس مبارک ذکر کے سلسلے کا چوتھا سال ہے، 20ویں تقریر ہے، اور اس 20ویں تقریر کے ساتھ مجموعی اعتبار سے 65 تقاریر ہو جائیں گی۔ یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ موجودہ سال کی آج آخری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ العزیز امکان اور توقع یہی ہے کہ بشرط حیات سال آئندہ 66ویں تقریر سے یہ مبارک سلسلہ آگے بڑھے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو آپ نے متفرق انداز میں مختلف مجالس میں سماعت فرمائے ہوئے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ سیرت رسول کا اب جو حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یعنی شہر مدینہ کے حالات، ان میں اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جو کانوں میں پڑ چکی ہیں، ذہنوں میں محفوظ ہیں۔ بس ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، اور یہ خیال رکھا جائے گا کہ جو مشہور واقعات ہیں ان کو مختصر، اور جو غیر مشہور واقعات ہیں ان کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے۔ گزشتہ تقریر کے بارے میں بعض صاحبان ایمان کی ایک شکایت ہے کہ چونکہ وہ تقریر ایسے ماحول میں ہوئی کہ جب کسی نامعلوم وجہ سے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ شاید میں کراچی میں نہیں ہوں، اس لیے بہت سے صاحبان ایمان شریک نہیں ہو سکے، ایسے کہ جو ہمارے سلسلے کے باقاعدہ سامنے ہیں، اور بعض وجوہات کی بنا پر آواز محفوظ کرنے کے سیتے پر بھی یہ گفتگو صحیح انداز سے محفوظ نہ کی جا سکی۔ تو 64ویں تقریر کے بارے میں خواہش ظاہر کی گئی کہ کچھ اس کو دوبارہ بیان کر دیا جائے۔ پوری تقریر کو یا آدھے گھنٹے یا 15 منٹ تک اس کے خلاصے کو بیان کرنا تو ناممکن ہے۔ ویسے ہی ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے تاخیر سے یہ مجلس شروع ہونے کی بنا پر، لیکن مختصراً کچھ پرانی باتوں کی تکرار ہو جائے، اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی مجھے اطمینان ہے کہ پورے موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ گزشتہ تقریر کا آدھے سے زیادہ حصہ ایک اور عنوان سے پہلے کبھی بیان ہو چکا ہے، جس کو ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کا رسول شہر مدینہ میں آ گیا، اور ہر تحریک اسلامی کے 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ویسے تو کئی مرحلے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اہم ترین 2 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک جد و جہد کا، اسٹرگل کا اور کوششوں کا مرحلہ، جس میں مخالفوں کو سامنا کرنا، مظالم کو برداشت کرنا، چاروں طرف سے پیسنے کی، کچلنے کی، دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا کہ جب یہ کوشش، جب یہ قربانیاں اور جب یہ جد و جہد کامیاب ہو جاتی اور ایک مرکز مل جاتا ہے جہاں ان مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے کہ جو صحیح مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کو عملی طور پہ زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب تک اقتدار نہیں ملا ہے اس وقت تک وعدے بہت ہوتے ہیں۔ اب بڑا امتحان یہ ہے کہ جب اقتدار مل گیا تو کیا ان وعدوں کو پورا کیا جا رہا ہے، یا سیاسی جماعتوں جیسا طریقہ بن کے رہ گیا کہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور اقتدار و حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹے، سچے، خیالی ہر قسم کے وعدے کیے جائیں، لیکن جس وقت اقتدار و حکومت اپنے ہاتھ میں آ جائے تو انسان ہر چیز کو یہ کہہ کے ٹالنا شروع کر دے کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، اس وعدے پہ عمل نہیں ہو سکتا،
ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، اس بات کو ہم پورا نہیں کر سکتے۔ یہ دو اہم ترین مرحلے، جس میں دوسرا مرحلہ جب ظاہری اعتبار سے حکومت مل گئی، یہ زیادہ اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ وفادار جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، وہ مظلوم کے جو اسلام کو کامیاب کرنے کی خاطر اپنے گھر بار کو ترک کر رہے ہیں، کیا ان کی تمنائیں پوری ہو جائیں گی یا فقط یہ اقتدار و حکومت کا مسئلہ رہ جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کو اب یہی امتحان درپیش ہے۔ 13 سال مکے میں کفار کے مظالم کو برداشت کرنے کے بعد، 13 سال مظلومیت کی زندگی گزارنے کے بعد، اور بار بار ایک جملہ کہنے کے بعد تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ اب مدینے میں حکومت قائم ہو چکی، اب پیغمبر اسلام کو اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھانا کہ جہاں اسلامی انقلاب آتا ہے، جہاں اسلامی نظام نافذ ہوتا، وہ علاقہ اور وہ خطہ آخرت کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہوتا۔ مدینے کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، پیغمبر اسلام حاکم وقت بن گئے، اور ولایت فقیہ کا نظریہ ہمارے سامنے آ گیا۔ آج بھی ہمارے بعض نادان دوست و احباب یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا کام سیاست میں حصہ لینا نہیں۔ آج بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نائبین امام اور مجتہدین کرام کو ایک گوشے میں بیٹھ کر فقط مسئلے مسائل بیان کرنا چاہیے۔ تخت حکومت پر بیٹھنا یہ تو دنیا داروں کا طریقہ ہوتا، یہ تو سیاست دانوں کی بات ہے، اس کے اندر علماء کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ شہر مدینہ میں جب پیغمبر اسلام کامیاب ہو گئے تو تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ میں مسجد النبوی کا ایک گوشہ سنبھالتا ہوں، اب یہ تمہارا کام ہے، جس طرح سے چاہے سیاست کرو۔ نہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں اور مدینے کی سیاست اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اگر پیغمبر اسلام کے لیے سیاست کرنا جائز ہے تو جو پیغمبر کا نائب ہے اس کے لیے بھی سیاست کرنا جائز ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کے لیے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا صحیح ہے تو جو پیغمبر کا نمائندہ ہے اس کو بھی اقتدار ملنا چاہیے۔ اور اگر سنت رسول یہی ہے کہ جس وقت تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے تو تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ جو علم کے اور تقدس کے اعتبار سے اپنے زمانے میں سب سے آگے ہوگا، اس دور میں پیغمبر سے زیادہ بڑا نہ کوئی عالم، نہ پیغمبر سے بڑا کوئی مقدس، اقتدار اسی کو ملنا چاہیے۔ تو آج بھی اقتدار علماء اور مقدسین کا حق ہے، دنیا دار سیاستدانوں کا حق نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس مرحلے تک پہنچنے میں زحمتیں اٹھانا پڑتی، ایسا تو نہیں کہ آج ہم کہیں گے کہ یہ علماء کا حق ہے اور کل ان کو یہ حق مل جائے گا۔ ظالموں سے ٹکراؤ ہوگا، نئے نئے ابو جہل ہمارے سامنے آئیں گے، نئے نئے ابو لہب ہمارے سامنے آئیں گے، مختلف قسم کی سازشیں کی جائیں گی، مگر ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر مدینے میں اللہ کا رسول اقتدار ہاتھ میں آنے کے بعد تخت اقتدار کو چھوڑتا نہیں ہے یہ کہہ کر کہ یہ رسالت کے منصب کے خلاف ہے کہ حکومت کی جائے، بلکہ یہ کہتا ہے، اور یہ جملہ ہے پیغمبر کا کہ میں دین کو پھیلاؤں گا طاقت کے ذریعے سے، تو بس پیغمبر کی غیبت میں پیغمبر کے نائبین کا بھی یہی فریضہ ہے۔ اور اب اسلام مدینے کے اندر پھیلتا چلا جا رہا۔ ہاں یہ بات بالکل واضح کہ جیسے جیسے کوئی تحریک کامیاب ہوتی جاتی اس کے خلاف سازشیں بھی بڑھتی چلی جاتی۔ دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہوتا، انہیں چین سے حکومت نہ کرنے دو، ایسا نہ ہو کہ انہیں اطمینان سے حکومت کرنے کا موقع مل جائے اور ہمارے ماننے والے بھی کھچ کھچ کے اس کی طرف جانے لگیں۔ چنانچہ آج ایک سازش، کل دوسری سازش، کبھی ان کو بھڑکایا کبھی ان کو بھڑکایا۔ جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ ایران کے عظیم ترین اسلامی انقلاب کے بعد پہلے پروپیگنڈا کیا گیا، افواہیں پھیلائی گئیں، اندرونی منافقین کو کھڑا کیا گیا، مختلف علاقوں میں بغاوتیں کرائی گئیں، تو یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جس مرحلے سے پیغمبر کو گزرنا پڑا تھا۔ پیغمبر مدینے کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں کفار مکہ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، جانے دو ابھی رسول کو مدینہ، وہاں جانے کے بعد مدینے کے اپنے مسئلے اتنے زیادہ کہ پیغمبر سے مدینہ کنٹرول نہ ہو پائے گا، اس لیے کہ مدینے میں آدھے یہودی ہیں اور آدھے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے درمیان سالوں سے اختلاف اور دشمنی چلی آ رہی ہے۔ جب پیغمبر پہنچیں گے تو پیغمبر کا ساتھ
اگر اوس قبیلہ دے گا تو خزرج ناراض ہو جائیں گے، اور اگر خزرج پیغمبر کے ساتھی بنیں گے تو اوس ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ایک فطرت بن جاتی ہے بعض اوقات کہ اگر صحیح بات بھی ہے تو ہم اس لیے عمل نہیں کریں گے کہ ہمارا مخالف اس بات کے اوپر عمل کر رہا۔ یہ اس زمانے کا ایک عام دستور و طریقہ تھا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کوشش بھی کی گئی کہ مدینے کے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ہماری یہ سازش ناکام ہو رہی اور پیغمبر تو روز بروز طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اب سازشوں کا رخ بدلا گیا اور علل اعلان کفار مکہ پیغمبر اسلام اور ان کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے تلوار لے کے میدان میں نکل آئے۔ بس یہی لگ رہا کہ ایران کے اندر مدینے کی کہانی کو دہرایا جا رہا، پہلے اندرونی سازشیں، اور جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو عراق کی صورت سے باقاعدہ جس طرح کفار مکہ لشکر لے کے مدینے میں چڑھ دوڑے تھے، بالکل وہی کہانی ہمارے سامنے آئی تھی۔ سیرت رسول کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی مومن نے سوال کیا کہ آخر یہ 65 تقریریں اور ابھی پتہ نہیں کتنی تقریریں باقی، ان کا مقصد کیا؟ کئی اور مقاصد کے علاوہ یہ بھی کہ جب تک کہ اسلام کا نام رہے گا مکے اور مدینے کی کہانی دہرائی جاتی رہے گی۔ تو آپ دیکھیے مدینے میں پیغمبر کا طریقہ کیا تھا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس دور کے جو نائب پیغمبر امام خمینی ہیں ان کا طریقہ پیغمبر جیسا ہے یا پیغمبر سے ہٹ کر ہے۔ وہ ہمارے مشورے پہ نہیں چلیں گے، وہ امریکہ اور روس کی سیاست پہ عمل نہیں کریں گے، ان کا فریضہ ہے، امام خمینی پر واجب ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نائب رسول اور نائب امام سمجھتے ہیں تو رسول اور امام کی سیرت پر چلیں، موجودہ زمانے کی سیاست اور قوانین کی پرواہ نہ کریں۔ اب دیکھیے پیغمبر کا طریقہ کیا ہے۔ مدینے میں حکومت قائم ہو گئی، پیغمبر کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن جو ہمارے دشمن نہیں ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، کیونکہ اگر کفار مکہ کو پیغمبر سے کوئی اختلاف تھا تو ایک طرح سے تو انہیں شکر کرنا چاہیے تھا کہ چلو ہمارا دشمن ہمارے علاقے سے چلا گیا، ہماری جان تو چھوٹ گئی، مدینے میں جو دل چاہے کرے۔ لیکن طریقہ یہی ہوتا کہ اگر ہمیں کسی سے دشمنی، کسی کے کاروبار سے یا کسی کی ذات سے، وہ اپنا کاروبار بند کر کے یہاں سے چلا جائے چاند کے اوپر، ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہم سے تو وہ دور ہو گیا۔ لیکن پیغمبر سے اگر دشمنی ہوتی تو پیغمبر کے ہجرت کرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی۔ وہاں تو دشمنی اسلام سے ہے، وہاں تو دشمنی مقصد رسول سے ہے، اس لیے کفار مکہ پریشان ہیں، مدینے کے خلاف سازشیں ہو رہی۔ اب دیکھیے پیغمبر نے ان سازشوں کا مقابلہ کیسے کیا۔ کچھ باتیں گزشتہ تقریر میں آ گئیں، لیکن آج چونکہ یہ آخری تقریر اس کے ایک طویل عرصے کے بعد سیرت رسول آپ کے سامنے آئے گی آئندہ ماہ ربیع الاول میں، اس لیے چند باتوں کو دوبارہ میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ مقابلہ کس طرح کیا، اور ساتھ ساتھ ایران کے حالات اور پاکستان کے مذہبی حالات کو ذہن میں رکھتے جائیے گا۔ پیغمبر اسلام کو پتا ہے کہ سازشوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک طرف کفار مکہ وہ میرے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کریں گے، دوسری طرف مدینے کی یہودی ہیں، یہ بھی وقتی طور پہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے لیکن مانیں گے نہیں، اور تیسری طرف خود مدینے کے مسلمانوں میں کچھ منافق ہیں۔ ان سب کا مقابلہ کرنا، اس کا طریقہ کار کیا، سنت رسول کیا ہے سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے سب سے پہلے توجہ دی۔ دیکھیے جنگ بدر بعد کا مرحلہ، یہودیوں کے خلاف اقدامات بعد کا مرحلہ، منافقین کی سازشوں کو ظاہر کرنا بعد کا مرحلہ۔ ویسے تو ہماری عقل تو یہ کہتی کہ جیسے ہی پیغمبر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ یہ سازشیں ہو رہی، پیغمبر فوراً ایک لشکر لے کے مکے پہ حملہ کرتے تاکہ کفار مارے جائیں، ایک لشکر لے کے یہودیوں پہ حملہ کرتے یہودی ختم ہو جائیں، اور ایک زوردار خطبہ مسجد النبوی میں دیتے جس میں سارے منافقوں کے نام بتا دیں۔ لیکن نہیں، پیغمبر نے نہ کفار مکہ پہ حملہ کیا، نہ یہودیوں پہ حملہ کیا، نہ منافقوں کے نام بتائے۔ یہ جذباتی اور وقتی باتیں بات کی ہیں۔ پیغمبر نے پہلے ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نظام قائم کیا، یعنی ایک مرکز بنایا کہ جب تک کہ مرکز نہ بنے گا اس وقت تک اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ مسجد النبوی پہلے بنائی جا رہی، پہلے لشکر جمع نہیں ہو رہا۔ ہماری عقل تو یہی کہتی کہ ایک ایسا علاقہ جو دشمنوں کا نشانہ بنا ہوا، ان کو پہلی فکر کرنا چاہیے اسلحہ جمع کرنے کی اور فوجیں جمع کرنے کی، مگر پیغمبر نے اسلحہ اور فوجیں جمع کی بعد میں
پہلے مرحلے میں مسجد النبوی بنائی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ایک مرکز بن جائے گا. اور گزشتہ تقریر میں نے یہ عرض کیا کہ مسجد بننے کے بعد بھی مسئلہ یہ تھا کہ مسجد تو بن گئی ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، مگر خالی نماز مسجد میں ہو جائے یہ تو مسجد کا مقصد نہیں. مسجد کو واقعاً ایک مرکز بننا چاہیے. تو اذان اور اقامت ہمارے سامنے آئی. گزشتہ یعنی 64ویں تقریر میں یہ بتایا گیا کہ اذان اور اقامت اسلام میں کس طرح شروع ہوئی. جبرائیل امین وہی لے کے آئے. اذان اور اقامت کا مقصد کیا تھا کہ مسجد ایسی نہ ہو کہ جس کا دل چاہا 1 بجے آ گیا 1:15 بجے چلا گیا، کسی کا دل چاہا 1:30 بجے آیا 1:45 بجے چلا گیا، کوئی 3 بجے آیا 3:30 بجے چلا گیا. نہیں، مسجد ایک ایسا مرکز ہو کہ ایک وقت میں سب کو جمع کیا جائے اور ایک وقت میں سب کی تربیت کی جائے. اس کے لیے اذان اور اقامت کو قائم کیا گیا. تو ہمارے سامنے کیا سنت رسول ہے کہ سنت رسول یہ کہ جب تمہیں دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا تو سب سے پہلے اپنے مرکز کو مضبوط بناؤ. ایک قائد ہو اور اس قائد کو ایک مرکز دیا جائے. دیکھیے پیغمبر قائد تھے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، مگر پیغمبر کے قائد ہونے کے بعد بھی ایک مرکز بھی بننا چاہیے جہاں پہ قائد موجود ہو اور جس مرکز کے ذریعے سے احکامات اصلاح اور تربیت مسلمانوں کی ہوتی رہے. تو خالی کسی کو قائد مان لینا کافی نہیں جب تک کہ واقعاً اس کی مرکزیت کو مضبوط نہ کیا جائے. چنانچہ پیغمبر اسلام نے پہلا مرحلہ یہ انجام دیا. امام خمینی سن 63 میں جس وقت دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے حالات دگرگوں ہو رہے تھے، چاہتے تو عین اس وقت اپنی قوم کو سڑکوں پہ لا سکتے تھے، لیکن دیکھا کہ سنت رسول یہ ہے کہ پہلا مرحلہ قیادت کو اور قائد کے مرکز کو مضبوط کرنے کا ہے. جب 17 سال یا 16 سال اس مرحلے میں گزر گئے تو اس 1979 میں پھر انقلاب آیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض ایسے صاحبان ایمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ جیسی کامیابی ایران میں ہوئی یا جیسی کامیابی پیغمبر اسلام کو ہوئی تھی وہ کامیابی پاکستان میں بھی اسلام کو ملے، مگر راتوں رات آج ہم سے کہا جائے کل ہم سڑکوں پہ آ جائیں پرسوں یہاں پہ اسلام نافذ ہو جائے. نہیں، پہلے قائد کا انتخاب، پھر قائد کے مرکز کو منتخب کرنا اور اس کے بعد پیغمبر کے طریقے سے تحریک کو آگے بڑھانا. اب دیکھیے پیغمبر کا طریقہ کار کیا. ایک مرکز بن گیا مسجد. پھر مسجد کی مرکزیت کو مستحکم کرنے کے لیے اذان اور اقامت کی صورت میں ایک وقت میں صاحبان ایمان کو جمع کیا گیا. 7 سال پیغمبر اسلام نے یہ کوشش شروع کر دی کہ براہ راست کسی سے ٹکراؤ نہ ہو. کفار مکہ کے معاملات میں کوئی دخل نہیں. مدینے کے یہودی پریشان ہوں گے، مدینے کے یہودیوں سے ایک معاہدہ کر لیا اور کہا کہ تمہاری جان مال عزت ناموس کی حفاظت ہم کریں گے، ہم پر وقت پڑے تو تم بھی ہمارا ساتھ دے دو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا رسول جب اسلام کا کام کر رہا تو یہودیوں تک سے اتحاد کر رہا اور ہمارے پاس صاحبان ایمان کو اتحاد بین المسلمین سمجھ میں نہیں آتا. امام خمینی نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا کہ سب ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو. یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. پیغمبر کی سنت ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہوتا کہ اگر یہودی جیسے بھی ہوں تو انہیں بھی جتنا ہو سکے اپنے قریب لے کے آؤ. یہ مرحلہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے جن کے پاس جوش زیادہ ہے، جذبات زیادہ ہیں، جن کے خون میں گرمی زیادہ ہے، جو چاہتے ہیں کہ مارو اور مر جاؤ. مگر اللہ کا رسول آہستہ آہستہ اسلام کو مدینے میں مستحکم کر رہا ہے. یہودیوں سے معاہدہ کر لیا اور حتی الامکان یہ کوشش کی کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی. اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 خاص باتیں گزشتہ تقریر میں بتائیں. پیغمبر نے عاشورے کے روزے کا حکم دے دیا. عاشورے کا روزہ اس لیے کہ یہودی عاشورے ایک بہت بڑی عید سمجھ کے مناتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ عاشورے کے دن فرعون دریا میں غرق ہوا اور جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نجات پائی. پیغمبر مدینے میں آئے. اچھا مدینے کے لوگ عاشورے کے دن عید منا رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. اسی طرح سے جب تک پیغمبر مکے میں تھے نماز میں کہاں رخ کیا جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ خانہ کعبہ اتفاق سے اس طرح سے ہے، اتفاق تو میں نہیں کہوں گا معاذ اللہ، پروردگار عالم نے پہلے بنایا ہی کعبے کو اس طرح سے مرکز ہے دنیا کا کہ اگر کوئی آدمی خانہ مکے میں چاہے
تو اس طرح نماز پڑھ سکتا کہ اس کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو۔ مکے کے اندر جب تک اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ دو قبلے ایک ساتھ حاصل ہو جاتے تھے۔ اور اس کا آج بھی آسان طریقہ کہ اگر کوئی آدمی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھے کہ اس کے سامنے حجر اسود، تو حجر اسود کے بالکل پیچھے بیت المقدس ہے۔ اس انداز سے پیغمبر نماز پڑھتے تھے، لیکن جب مدینے میں آ گئے تو یہاں ایک مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب بیت المقدس اور خانہ کعبہ یہ دو بالکل متضاد سمتوں میں ہو گئے، کیونکہ مدینہ درمیان میں ہے۔ اگر بیت المقدس کا رخ کریں تو مطلب ادھر منہ کرنا پڑے گا، کعبے کا رخ کریں تو ادھر منہ کرنا پڑے گا۔ اگر بیت المقدس کی جانب رخ کریں تو کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے گی، اور کعبے کی طرف رخ کریں تو بیت المقدس کی جانب پیٹھ ہو جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے جن مصلحتوں کی بنا پر کعبے کی طرف پیٹھ کرنا گوارا کر لیا، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں سے کوئی اختلاف پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے اور خاصا قابل احترام مقام ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، یہودی اس طرف رخ کر کے عبادت تو اللہ کی انجام دیتے ہیں، ہم بھی یہودیوں کے قبلے کا خیال کریں گے۔ کعبے کی طرف پیٹھ ہو جائے کوئی بات نہیں، ہمیں اتحاد کو نہیں توڑنا ہے، ہمیں اپنی جانب سے کوئی جھگڑا شروع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا رسول اتحاد کی خاطر خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا، اور صاحبان ایمان کو ایک نماز جماعت سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے کسی غیر کے پیچھے پڑھ لیں۔ کہ میں اس لیے کہتا جا رہا ہوں کہ یہ ساری مصلحتیں ہیں کہ جن کو ہر دور میں ہمیں سامنے رکھنا۔ پیغمبر اسلام اپنی حد تک پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہونے پائے۔ اگر یہودی وہ شریر قوم، وہ فتنہ پرست قوم جس نے اللہ کے بے شمار انبیاء کا مذاق اڑایا اور ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل کیا تھا، وہ ان باتوں سے اسلام کے قریب آنے والے نہیں تھے، مگر پیغمبر ایک سنت قائم کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا۔ لیکن جب یہودیوں نے خاص مدینے کو اور اپنے گھروں کو منافقین کا مرکز بنانا شروع کر دیا، جس کی تفصیل سال آئندہ آپ سنیں گے، ویسے مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، تو اب یہ ضروری ہو گیا کہ یہودیوں اور اسلام کو الگ الگ کر دیا جائے، کیونکہ مدینے کے جتنے منافق تھے ان کا مرکز کہاں تھا، کہاں بیٹھک کر سکتے تھے، کہاں پہ وہ اپنا جلسہ کر سکتے تھے، کہاں پہ وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر سکتے تھے۔ مسجد النبوی میں تو اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان اجازت دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہودیوں نے اپنے گھروں کو کھول دیا، یہودیوں نے اپنے باغات کو کھول دیا کہ جن منافقوں کو اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنا ہے آ جاؤ، ہم ان کو جگہ دینے کو تیار، ہم ان کو پیسہ دینے کو تیار۔ مسجد زرار اگرچہ بعد میں بنی، مگر جن 4 آدمیوں نے بنائی وہ چاروں کے چارے وہ تھے کہ جن کو پیسہ تو یہودیوں نے دیا تھا۔ مسجد بنانا کوئی آسان چیز تو نہیں ہے، پیسہ یہودیوں نے دیا تھا، تو یہودی مدینے میں بیٹھ کر جہاں پیغمبر کے آنے سے پہلے جو کفار تھے بت پرست، وہ یہودیوں کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، پیغمبر نے یہودیوں کو مدینے میں آنے دیا۔ اسی مدینے میں پیغمبر کے خلاف اپنے گھر، اپنے باغات کو مرکز بنا دیا، اور ساتھ ساتھ کفار مکہ سے خط و کتابت شروع ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے ایک بات آئی تھی کہ جس وقت پیغمبر مدینے میں آ گئے تو کچھ ہفتے کے بعد ابو جہل کا ایک بڑا سخت خط آیا عبداللہ ابن ابی کے نام۔ یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جو مسلمان ہو گیا ہے، کیونکہ سارا قبیلہ اس کا مسلمان ہو چکا، ایک اکیلا کیا کرے، لیکن ہے تو منافق، یہ وہی ہے جو رئیس المنافقین کہلاتا۔ اس کے نام ابو جہل کا خط آیا کہ اے عبداللہ، مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی، ہمارے مجرم تمہارے پاس آئیں اور تم ان کو پناہ دے رہے ہو، چلو خیر، اب 2 راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو انہیں باہر نکال دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم، یا یہ کہ تم خود ان کا مقابلہ کر کے انہیں قتل کرو، ورنہ پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ، ہمارا تمہارا کھلا مقابلہ۔ یہ 2 باتیں رکھی تھیں۔ عبداللہ ابن ابی کے نام خط آیا۔ عبداللہ ابن ابی نے یہ خط ملتے ہی اپنے چند ہم خیال لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد ہم خیال لوگوں سے مراد کیا تھے؟ ایسے لوگ جو اس کی باتوں میں جلدی آ جاتے، اگرچہ وہ سب مخلص تھے، مگر عبداللہ ابن ابی کا ان پر اثر تھا۔ ان سب کو جمع کیا اور اپنے باغ میں ایک میٹنگ شروع کر دی اور کہنا شروع کیا کہ دیکھو، یہ مکے والے ہمارے پرانے دوست ہیں، ہمارے ان کے کاروباری تعلقات ہیں۔ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے بزنس مین کے لیے کہ جہاں ایک طرف دین ہو اور ایک طرف اپنا گاہک ہو،
دین کو ٹھکرا کے گاہک کو خوش کرے یا گاہک کو ٹھکرا کے اللہ کو خوش کرے؟ تو عبداللہ ابن ابی کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھو مکے والوں سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، وہ ہمارے دوست اور ساتھی ہیں، ہمارا کاروبار ان کے ذریعے ہوتا ہے، اگر وہ ہم سے ناراض ہو گئے تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ یہ ایک نیا آدمی کون آ گیا جس نے ہمیں اور مکے والوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا لیا؟ چلو ہم لوگ عہد کریں ایک دوسرے سے کہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی پہلی تنظیم بن رہی ہے منافقین کی پیغمبر کے مقابلے میں۔ تو یہ بھی ایک سنت ہو گئی اسلام کی کہ جب کوئی صحیح کام کرے گا تو اس کے مقابلے میں غلط کام کرنے والے بھی ایک تنظیم بنائیں گے۔ تو جس وقت عبداللہ ابن ابی نے یہ میٹنگ کی، پیغمبر کو مسجد النبوی میں اطلاع مل گئی۔ یہ اطلاع کیسے ملی؟ یہ بھی ایک مسئلہ۔ دیکھیے اسلام میں جن گناہوں کو بدترین گناہ قرار دیا گیا، گناہ تو ہر گناہ ہوتا، لیکن کچھ گناہ کو بہت ہی برا سمجھا گیا، ان میں سے ایک ہے جاسوسی کا گناہ۔ بدترین گناہوں میں سے گناہ جاسوس بننا۔ چنانچہ 15 شعبان کی شب، یہ روایت علماء کرام اکثر پڑھتے ہیں، جو نوف البخاری کے حوالے سے کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے لکھی۔ نوف کہتے ہیں کہ مسجد کوفہ کا صحن تھا اور آدھی رات ہو گئی تھی، چنانچہ میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اب پرانا زمانہ ہے، وہی زمین کے اوپر سو گئے ہم لوگ۔ یہاں تک ایک مرتبہ کسی کے چلنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھبرا کے سوچا کہ اس وقت آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہو گیا، کون یہاں سے گزر رہا؟ میں نے گھبرا کے جو آنکھوں کو کھولا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا مولا اپنے حجرے سے باہر آ چکا اور آسمان کی جانب دیکھ رہا اور بار بار دیکھ رہا۔ جب مجھے جاگتا ہوا پایا تو کہا کہ اے نوف البخاری، تمہیں پتا کہ میں کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں؟ میں نے کہا مولا آپ بہتر جانتے۔ تو کہا کہ اس وقت رات کے اس حصے میں ایک ایسی گھڑی آنے والی، ایک ایسا لمحہ آنے والا کہ اس وقت جو بھی دعا کرے گا خدا اس کی دعا قبول کر لے گا، حتیٰ یہ کہ اگر مشرک اور کافر بھی دعا کرے تو وہ گھڑی ایک ایسی کہ اللہ اس وقت ہر ایک کی دعا قبول کر لیتا، کیونکہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، کسی کی دعا میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ وقت آ جائے۔ جیسے اگر آپ کو کوئی ٹائم دے دیا جائے کہ 12:05 یا جیسے نوروز کا ٹائم ہوتا 8:28 16 سیکنڈ، تو جن کو اس کا خیال وہ بار بار گھڑی دیکھتے، بار بار گھڑی دیکھتے۔ تو مولا اس زمانے کی گھڑی آسمان تھا، مولا بار بار آسمان دیکھ رہے ہیں۔ نوف بخاری کہتے ہیں میری نیند اڑ گئی، آنکھوں سے نیند چلی گئی۔ مولا کیا ایسا وقت ہے؟ کہا کہ ہاں، ہر رات میں گھڑی ایسی آتی کہ جس میں اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہاں مگر ایک بات یاد رکھو کہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا خدا اس وقت بھی قبول نہیں کرے گا، اور یہ 6 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی، جن کی دعا عرفات کے میدان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ جو 2 اہم ترین مقامات دعا کے۔ نوف نے کہا یا امیر المومنین کون ہے وہ 6 آدمی؟ تو میرے مولا نے جہاں اس نے گانا گانے والے کا ذکر کیا، گانے کے آلات بجانے والے کا ذکر کیا، اشعار کا ذکر کیا، اشعار یعنی حکومت کی طرف سے مومنین کے مال سے ٹیکس لینے والا بدترین گناہ، وہاں چوتھا بتایا جاسوس، جو حکومت کی جانب سے لوگوں کی جاسوسی کرتا اور اس کی اطلاع دے کر صاحبان ایمان کو زحمت و پریشانی میں ڈالتا۔ کہا جاسوس جو کسی ظالم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوا، اس وقت بھی اس کی دعا قبول نہیں ہے، شب قدر میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہے، حج کے موقع پر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ تو یہ ایک بدترین گناہوں میں بھی سب سے سخت ترین گناہ جاسوسی کرنا، جس پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ لیکن ایک مرحلہ آتا کہ صاحبان ایمان اور اسلام کے فائدے کی خاطر دشمنوں کے حالات سے آگاہ رہنا بہت ضروری۔ تو پیغمبر اسلام نے مدینے میں کوئی ایسا سلسلہ قائم کیا ہے خبر رسانی کا اور انفارمیشن کا کہ ادھر عبداللہ ابن ابی اپنے باغ میں ایک خفیہ میٹنگ کر رہا، وہاں مسجد النبوی میں اللہ کے رسول کو اطلاع مل گئی۔ یہ جبرائیل نے آ کے اطلاع نہیں تھی، کیونکہ روایتوں میں کہ پیغمبر کو یہ اطلاع دنیاوی طریقوں سے ملی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تحریک یا تنظیم کے لیے یہ بھی بہت ضروری کہ ایسے وفادار ساتھی ہوں کہ جو قائد کا راز غیروں کو نہ پہنچائیں، البتہ
زمانے کے حالات سے آگاہ کرتے رہیں مرکز کو اور صاحبان ایمان کو. جیسے ہی یہ اطلاع ملی پیغمبر اسلام مسجد النبوی سے اس باغ میں تشریف لے گئے. عبداللہ ابن ابی کا باغ ہے، لیکن یہ بھی ایک حکم ہے اسلام کا کہ اس موقع پر کسی کے مکان یا دکان یا جائیداد میں داخل ہونا جائز ہے امام یا نائب امام کی اجازت سے. جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو پیغمبر باغ میں گئے اور پہلے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی اور اس کے بعد کہا کہ اے عبداللہ ابن ابی تمہارا کیا خیال، کیا تم ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ یہ مسلمان اتنے ہلکے یا کمزور کہ تمہاری بات سن کے تمہارا ساتھ دیں گے. نہیں، یہ ہمارے جانثار ہیں. کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ ایک ایسا دور آ جاتا کہ جب انسان دین کو بھی بھول جاتا. عبداللہ ابن ابی مدینے کا ہے، رسول مکے کے ہیں، ہم مدینے والے مکے والے کا ساتھ کیوں دے دیں؟ جب یہ ماحول پیدا ہو جاتا کہ اگر فرض کیجیے کہ اردو بولنے والا وہ غیر اردو بولنے والے کی قیادت کو تسلیم نہیں کرے گا، یا غیر اردو بولنے والا مثلا وہ اردو بولنے والے کی قیادت کو تسلیم نہیں کرے، یہ ہماری قوم کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اے عبداللہ ابن ابی تم یہ سوچ رہے ہو کہ جو مدینے کے مسلمان میرے چاروں طرف جمع ہو چکے ہیں وہ تمہاری باتوں میں اس لیے آ جائیں گے کہ تم ان کے ہم زبان و ہم قوم ہو اور میں باہر سے آیا ہوں. یہ غلط خیال ہے تمہارا. یاد رکھو، مجھے معلوم ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، اگر تم مجھ پر یا مکے والوں پہ کوئی حملہ کرو گے تو پہلا خون تمہارے ہم قوم اور ہم زبان لوگوں کا بہے گا. یعنی پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ہم پر حملہ کیا تو ہماری حفاظت مدینے والے کریں گے. وہ قومیت کی جڑوں کو کاٹ دیں گے، وہ تعصب کی جڑوں کو کاٹ دیں گے، وہ دیکھیں گے کہ حق کہاں پہ ہے. ہمیں غیروں کی حفاظت کرنا چاہے اپنوں کی گردن پہ تلوار چلانا پڑے، اس لیے کہ اپنا منافق ہے اور غیر مومن ہے. یہ اسلام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اسلام ہے. کہ دیکھو یہ خیال نہ کرنا بلا معاملے میں کہ مثلا یہ خوجا ہے یہ غیر خوجا ہے، یہ اپنے قوم کا ہے یہ غیر قوم کا ہے، یہ مہاجر ہے یہ غیر مہاجر ہے. نہیں، پیغمبر کہہ رہے اور یہ پہچان بتا رہے کہ صحیح اسلامی تحریک کسے کہا جاتا کہ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے تو ایسا نہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ تمہارا ساتھ دیں یا غیر جانبدار بن جائیں کہ چلو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں یہ دو نمٹ لیں. نہیں، وہ تمہارے ساتھی، تمہاری قوم والے، تمہاری زبان بولنے والے، تمہارے کلچر اور تہذیب سے چلنے والے وہ ہمیں بچائیں گے. پہلے تمہیں اپنے بھائیوں کو خون بہانا پڑے گا پھر ہم تک پہنچ پاؤ گے. پیغمبر اسلام نے ایسے جوش و جذبے کے ساتھ یہ تقریر کی کہ عبداللہ ابن ابی گھبرا گیا اور گھبرا کے کہا اللہ کے رسول میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا تھا، یہ تو دوستوں کا مجمع تھا، ہم لوگ تبادلہ خیال کے لیے جمع ہوئے تھے. اور پیغمبر اسلام پورے اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی اتنا اس دن شرمندہ اور پریشان ہوا کہ ابو جہل کو اس نے اطلاع دے دی کہ فی الحال مدینے کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر ہم مقامی اور غیر مقامی کی بحث چھیڑیں تو ہم ہی کو نقصان ہوگا. یہ ہمارے سارے ساتھی رسول کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں. بس یہ یاد رکھیے، جسے منافق کہے کہ حالات خراب ہیں، مومن کے وہی سب سے اچھے حالات ہیں. جب وہ منزل آ جاتی ہے کہ لوگ مقامی اور غیر مقامی کو نہیں دیکھتے، خوجی اور غیر خوجا کو نہیں دیکھتے، مہاجر اور غیر مہاجر کو نہیں دیکھتے، بلکہ اسلام اور ایمان کو دیکھتے ہیں، وہ پیغمبر کا مقصد ہے. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اے ابو جہل، یہ ابو جہل تو میں کہہ رہا ہوں، اس نے تو ابو الحکم لکھا کہ اے ابو جہل فی الحال میرے بس میں نہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. تو بس ایک مرتبہ قریش مکہ نے یہودیوں کو خط لکھا کہ مسلمانوں میں جو ہمارے مطلب کے آدمی تھے وہ تو ناکام ہو گئے، وہ تو ہار گئے، اب تم ہی ہمارا فیور کرو اور ہمارا ساتھ دو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ. چنانچہ یہودیوں نے دو طریقے سے اسلام پر حملہ کیا. ایک، منافقین کو مالی مدد دے کے اور اپنا گھر ان کو مہیا کر کے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ڈال کے. یاد کیجیے گزشتہ تقریر کا آخری جملہ یہ تھا کہ جہاں عبداللہ ابن ابی ہار گیا اب یہودی آگے بڑھے. ایک دن پیغمبر کے وفادار و جانثار ایک جگہ بیٹھے ہیں، مختلف مسائل پر بحث کا سلسلہ جاری ہے کہ اتنے میں خاص نامی یہودی آ گیا اور بالکل چھپ چھپا کے ان کے درمیان بیٹھ گیا. یعنی چھپ چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پہچانتے سب ہیں لیکن اس طرح آ کے بیٹھا کہ جیسے اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان پیغمبر کا اور پیغمبر سے پہلے کا تذکرہ ہو رہا کہ اللہ کے رسول نے تو ہم کو بنا دیا، پہلے ہم کیا تھے، کتنی بدتر ہماری حالت. ہاش یہودی نے
ایک مرتبہ تھوڑی باتیں اور تھوڑی باتیں حضرت کے درمیان کرنا شروع کر دیں کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ پہلے ہم نے کیسی جنگیں ہوتی؟ ارے یاد ہے وہ فلاں قبیلہ تو ہمارے باپ کا قاتل ہے، فلاں قبیلے نے تو ہمارے بھائی کو قتل کیا. وہ اسلام سے پہلے کی باتیں یاد دلانا شروع کر دی. اچھا بعض اوقات بیچارے مخلص مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس قسم کی فتنہ پردازی کی باتیں کرنے والا کون. وہ آہستہ آہستہ ایسے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کھو جاتے ہیں ان باتوں میں، اور سب پتہ چلتا ہے جب اپنا نقصان کر لیں. جیسے اوس اور خزرج یہ دو قبیلے تھے جنہیں پیغمبر نے ملا دیا، مگر ان کے ذہنوں میں پرانے زمانے کی باتیں تو موجود تھی. جیسے ہمارے یہاں ہندوستان سے جو مہاجر آتے ہیں، مہاجر ہیں مگر ان میں کوئی دہلی والا ہے، کوئی لکھنؤ والا، اور وہ 200 سال پہلے بادشاہوں کے زمانے میں جو دہلی اور لکھنؤ کا اختلاف تھا وہ اب تک چلا رہا. جیسے آپ حضرات میں مثلا مجھے نہیں پتا، لیکن میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ کوئی کچھی ہوتا ہے، کوئی سندھی ہوجا ہے، کوئی جام نگری ہے، کوئی مہوا والا ہے، کوئی بمبئی والا ہے. اب یہ ساری پرانی باتیں اب تو سب دائرہ اسلام میں آ گئے، لیکن اگر کسی کو موقع مل جائے تو انہی باتوں کو استعمال کرتے ہوئے اور آپس میں اختلاف پیدا کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے دور کر سکتا ہے. ایک علاقے کا حتیٰ یہ کہ خوجہ بھی ہو تو دوسرے علاقے کے خوجے کو اہمیت نہیں دے گا اور برابر کا مقام نہیں دے گا. جیسے ہمارے یہاں لکھنؤ والا لکھنؤ کے عالم کو دہلی کے عالم سے بہتر سمجھے گا، چاہے علم کے اعتبار سے وہ زیادہ بڑا ہو. اور اسی انداز سے اور میں واضح مثال دے دوں نوجوانوں کے مطلب کی، یہ تو بوڑھوں کی بات ہے، دہلی لکھنؤ جام نگر مہوا وغیرہ. اب آئیے نوجوانوں کی مثال کہ جس طرح آج یہودی نے اوس و خزرج کو پرانی باتیں یاد دلا کے لڑانا شروع کیا، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہیں کہ بالکل بیچارے مخلص نوجوان جن کے اسلام سے محبت میں کوئی شک نہیں ہے، آغا خوئی اور آغا خمینی، یہ دو شخصیتوں کو ٹکرا کے ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا شروع کر دیا. اچھا بیچارے سمجھتے کیا ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ہم اگر امام خمینی کی تائید کرتے ہوئے آغا خوئی کو برا کہہ رہے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، یا آغا خوئی کی تقلید کرتے ہوئے امام خمینی پہ اعتراض کر رہے ہیں تو کوئی دین کا کام کر رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا چلتا. آج یہودی کی طرح سے ہمارے وفادار اور ہمدرد بن کر کبھی علاقے کے نام پر، کبھی تقلید کے نام پر، کبھی زمانے کے نام پہ ہم کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن ابی ناکام ہو گیا تو آج یہودی پہنچا، تھوڑی باتیں ادھر کی، تھوڑی باتیں ادھر کی، باتوں باتوں میں مذاق میں ایک مرتبہ گرمی آ گئی اور اتنی زیادہ سختی ہو گئی کہ تلواریں نکل آئی، تیر نکل آئے، نیزے نکل آئے. یہ اطلاع بھی پیغمبر کو مسجد میں فوراً مل گئی. ایک مرتبہ پیغمبر آئے اور آنے کے بعد پہلے تو قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ فَأَلَّفَ قُلُوبَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور آگ پر کھڑے ہوئے تھے، اللہ نے محبت پیدا کر کے تمہیں بچایا. اور پھر ایک خطبہ دیا کہ خبردار اگر کسی نے تقوی کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی کو بہتر سمجھا تو اس کا اسلام اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ مثلا یہ ہمارے علاقے کا ہے چاہے بے نمازی ہو، اور وہ ہمارے علاقے کا نہیں چاہے دیندار ہو. یہ اگر کسی نے فرق کر دیا تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک مرتبہ کی ناکامی کے بعد عبداللہ ابن ابی تو خاموش ہو گیا، یہودی خاموش نہیں ہوئے. وہ تو بڑے تجربے کار، بڑے گر کے بارہ دیدہ تھے. انہوں نے کہا کہ بہرحال ہم پیچھے لگے رہیں گے مسلمانوں کے. جب پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ہماری طرف سے تو یہودیوں کا اتنا فیور، اتنی حمایت، اتنی مدد کہ ہم ان کی خاطر روزہ رکھ رہے ہیں جس دن وہ رکھ رہے ہیں، عید منا رہے ہیں جس دن وہ منا رہے ہیں، قبلہ وہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو ان کا ہے، مگر وہ اس سے غلط فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہمارے قریب آ کے ہم کو لڑوا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر پیغمبر اسلام نے حدود قائم کر دی. عاشورے کی عید کا حکم ختم ہو گیا، رمضان کے روزے آ گئے، عاشورے کے روزے ختم ہو گئے. فرق ہو گئے کہ اب عاشورے کا روزہ رکھنے کا حق کسی کو نہیں. اور قبلے کا مسئلہ بھی پیش آ گیا، یہ قبلے کو بدلا گیا. البتہ قبلے کی تبدیلی کیونکہ شیعہ علماء کے نزدیک جنگ بدر کے بعد ہوئی ہے. ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جنگ بدر سے پہلے کا ہے، شیعہ علماء کہتے ہیں جنگ بدر کے بعد کا ہے. اس لیے اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن خلاصہ یہ کہ جب ہماری طرف سے اتحاد کی ہر ممکن کوشش کے باوجود مسلسل وہاں سے اعتراض ہو، اعتراض بھی برداشت ہو جائے گا، مسلسل وہاں سے سازشیں ہوں، ریشہ دوانیاں ہوں، تو پھر انسان کو ایک حد سے جا کے کھڑا ہو جانا پڑتا ہے. پیغمبر نے قبلہ بھی بدلوایا، پیغمبر نے روزے بھی کینسل کروائے، پیغمبر نے عید کو بھی ساقط کیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب تمہیں اپنے طریقے پہ چلنا ہے. اسی دوران جب مسلمان
یہودیوں سے دور ہونے لگے، کیونکہ عید ختم ہو گئی، یہودی عید منا رہے ہیں، مسلمان ان کے قریب نہیں جا رہے ہیں، یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان ان کے قریب نہیں جا رہے ہیں۔ پہلے کیا تھا، وہ بھی عید منا رہے ہیں، ہم بھی عید منا رہے ہیں، سب ایک ساتھ ایک ہی رنگ برنگ جاتے تھے۔ اب جب الگ ہونے لگے تو قریش مکہ کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ یہودی بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم نے عبداللہ ابن ابی کو کھڑا کیا، وہ بھی ناکام، یہودیوں کو لائے، وہ بھی ناکام، اب ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج کی تقریر اب ختم ہی ہوا چاہتی، پوری تفصیل تو نہیں آ سکتی، لیکن میری خواہش ہے کہ جنگ بدر تک کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں، اور انشاءاللہ سال آئندہ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی اور اہم ترین جنگ سے ہماری 66ویں تقریر شروع ہو۔ اس سال وہاں تک کے حالات، جب دو گروہوں کو مقابلے پہ کھڑا کیا اور ناکام ہو گئے، تو اب قریش خود الگ اعلان سامنے آ گئے۔ جیسا میں نے مثال عرض کی کہ جب ہر طرح سے انقلاب ایران کو ناکام کرنے کی سازشیں فیل ہو گئی، تو اب جنگ کی صورت میں اور عراق کی صورت میں کھلا ہوا دشمن سامنے آ گیا۔ یہ مدینے کی سنت کی جو آج دہرائی جا رہی، اور اسی میں آخر میں ایک اہم پیغام بھی ہے ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے لیے، اس لیے میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اب قریش مکہ نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں کے ناکام ہو جانے کے بعد، عبداللہ ابن ابی کے ناکام ہو جانے کے بعد مسلمان اور طاقتور ہو گئے، کیونکہ ہر دشمن جب ناکام ہوتا ہے تو بہرحال مسلمانوں کے خوشی اور ایک قوت حاصل ہو جاتی۔ انہوں نے کہا اب ہمیں خود میدان میں نکلنا، چھوٹے چھوٹے 20 آدمی 30 آدمی 50 آدمیوں کے دستے بنائے، اور ان کا کام یہ ہے کہ اکثر مدینے کے قریب ٹہلتے ہیں، ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں، تاکہ مدینے کے مسلمانوں کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جائے۔ خصوصاً جب ہجرت کا اگلا سال آ گیا، پہلے سال تو پیغمبر اسلام نے مسجد بنائی، نماز جماعت قائم کی، یہودیوں سے تعلقات بنائے۔ اگلا سال آ گیا اور قریش مکہ نے دیکھا کہ ایک سال کے بعد بھی اسلام کی تحریک ناکام نہیں ہوئی، تو اگلا سال جو شروع ہوا، ماہ صفر سے قریش کے چھوٹے چھوٹے حملے شروع ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محرم کا مہینہ یہ عرب میں شہر حرام ہے، یعنی حرمت کا مہینہ۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، قریش مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ پہ آمادہ ہو گئے، اور ماہ صفر سے ان کی سازشیں شروع ہوئیں۔ صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، یہ 7 مہینے گزرے۔ 8واں مہینہ رمضان کا آیا، جس میں جنگ بدر ہوئی۔ رمضان 8واں مہینہ تھا، انتظار کیا قریش نے، احترام کے مہینے ختم ہوئے۔ اب جو 7 مہینے گزرے، اس 7 مہینے میں 6 لشکر قریش مکہ کے مدینے کی جانب آئے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنگ بدر ایک دم سے نہیں ہوگی، بلکہ قریش نے مسلسل چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ چنانچہ قرآن نے یہاں جہاد کا حکم دیا۔ آیت کیا آئی؟ اذن للذین یقاتلون بأن ظلموا، کہ آج خدا اجازت دیتا ان لوگوں کو کہ جن پر حملہ کیا جا رہا اور ان پر ظلم ہو رہا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے جنگ شروع نہیں ہوئی۔ مسلمان جب بالکل عاجز آ گئے کہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں اور پیغمبر ہم کو روکے ہوئے، خبردار تمہیں پہل نہیں کرنا، خبردار تمہیں آگے نہیں بڑھنا، تب یہ آیت نازل ہوئی جنگ بدر کے موقع پر۔ اب دیکھیے کہ یہ پہل کس طرح سے ہوئی۔ ماہ محرم ختم ہوا۔ کون سا محرم؟ پیغمبر کے مدینے میں آنے کے بعد کا پہلا محرم۔ اس سال تک عاشورے کا روزہ تھا، بس یہ آخری سال تھا، پھر کینسل ہو گیا۔ اب سفر آیا۔ قریش مکہ 2 کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ افواہیں بہت پھیلا رہے ہیں کہ ہمارا لشکر آ رہا، ہم مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہم نے فوج جمع کر لی، اور افواہوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتے۔ بدر کی لڑائی 7ویں لڑائی تھی مسلمانوں اور کافروں میں، جس کو عام طور پر لوگ پہلی لڑائی سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے 6 فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ چکی تھیں۔ البتہ 3 موقع پر پیغمبر گئے تھے، 3 میں پیغمبر نہیں گئے تھے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس جنگ میں پیغمبر جائیں اسے غزوہ کہا جاتا، اور جس میں پیغمبر خود نہ جائیں کسی اور کو بھیجیں اسے سریہ کہا جاتا۔ تو بدر کی لڑائی سے پہلے 3 غزوے ہوئے تھے اور 3 سریے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا مقابلہ اس وقت ہوا کہ پیغمبر اسلام مدینے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول قریش مکہ ایک لشکر لے کر ابوا تک آ چکے ہیں۔ ابوا مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی، جس کی تاریخ اسلام میں 2 اہمیتیں۔ پہلی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی والدہ کا انتقال یہاں ہوا اور یہیں پر ان کی قبر ہے، اور دوسری اہمیت یہ
کہ ہمارے 7ویں امام کی ولادت بھی ابوا میں ہوئی تھی، مدینے میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر، جیسے کراچی سے ٹھٹا یا حیدرآباد، ایک چھوٹی سی بستی جو مکے سے بہت دور ہے، مدینے کے قریب۔ اطلاع ملی کہ قریش وہاں تک آ چکے۔ جیسے ہی اطلاع ملی، اب پیغمبر اسلام لشکر لے کے نکلے۔ ابوا پہنچے، پتا چلا کہ یہ افواہ غلط تھی، لیکن پیغمبر فقط اس افواہ کی وجہ سے نہیں گئے، بلکہ پیغمبر کو ایک اور کام بھی کرنا تھا۔ وہ یہ کہ جب یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا اور مدینے کے تمام قبیلوں سے معاہدہ ہو گیا، تو پیغمبر نے عرب کے دیگر قبیلوں کو بھی اسلام پہنچانا شروع کیا۔ پیغمبر ابوا تک ویسے بھی جانا چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ مدینے سے قریب ترین شہر تھا، بڑا شہر۔ مثلا کوئی آدمی کراچی سے تحریک کو بڑھائے تو حیدرآباد سب سے پہلے ذہن میں آئے گا، تو ویسے بھی وہاں جانا چاہ رہے تھے۔ اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک لشکر آ رہا، تو پیغمبر خود اپنی قیادت میں ایک لشکر لے کے چلے۔ وہاں پہنچے، پتا چلا کہ افواہ غلط ہے، مگر وہاں کا جو قبیلہ تھا، پیغمبر نے ان کے سامنے اسلام۔ اس کے بعد ماہ ربیع الاول پھر ایک اطلاع ملی، ایک اور علاقہ ہے بواد کا علاقہ، یہ بھی مدینے کے قریب ہے۔ اطلاع ملی کہ یہاں پر قریش آ رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں پیغمبر پھر لشکر لے کے نکلے۔ 12 ربیع الاول کو اس مقام پر پہنچے بواد میں۔ پتا چلا کہ یہ خبر بھی افواہ ہے جو ابو جہل نے پھیلائی ہے، مگر پیغمبر کو ویسے بھی یہاں آنا تھا، چنانچہ ان سے ایک معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ماہ جمادی الثانی میں پھر پیغمبر کو اطلاع ملی کہ دریا کے راستے سے، سمندر کے راستے سے قریش مدینے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مدینے کے قریب ترین بندرگاہ کا نام ہے جمبو۔ عرب میں 2 بندرگاہیں بہت اہم ہیں بحر احمر۔ مکے کے قریب کی بندرگاہ کو جدہ کہتے ہیں، مدینے کے قریب کی بندرگاہ کو جمبو کہتے ہیں۔ پتا چلا کہ جمبو کی بندرگاہ سے قریش آنے والے ہیں۔ جمبو اور مدینے کے بیچ میں یہ روایت بہت اہم ہے ایک خاص وجہ سے کہ جمبو اور مدینے کے بیچ میں ایک قبیلہ ہے بنو مدلج، بڑا طاقتور قبیلہ اور بہت مالدار قبیلہ۔ اطلاع ملی کہ قریش اب خشکی کے بجائے دریا کے راستے سے مدینے پہ حملہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر کو ویسے بھی اس مالدار اور طاقتور قبیلے بنو مدلج کو اسلام کے قریب کرنا تھا، چنانچہ جمادی الثانی میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ چلو ہم قبیلہ بنی مدلج جا رہے ہیں۔ اگر قریش کی خبر غلط بھی نکلی تو بہرحال ان سے ایگریمنٹ تو کرنا، چنانچہ یہ سارا لشکر اسلامی یہاں پہ پہنچا۔ یہ کیونکہ دریا کے قریب، دریا کا سمندر ہے وہ ریڈ سی، اس لیے ان کے پاس پانی زیادہ تھا۔ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے زراعت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے وہ مالدار تھے۔ پہلے زمانے میں تو زراعت والے ہی سب سے مالدار ہوتے تھے۔ پیغمبر یہاں پہنچے تو پتا چلا کہ واقعاً خبر صحیح، قریش کا ایک دستہ یہاں سے گزرا تھا، مگر مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کے وہ واپس چلا گیا تھا۔ پیغمبر نے کہا کہ ہم یہاں 10-12 دن ٹھہریں گے، موسم بھی اچھا، آب و ہوا بھی ٹھیک، اور یہ طاقتور قبیلہ ہے، اس کو اپنے قریب کرنا۔ اور اسی دوران وہ ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا جو بعد میں مسلسل دہرایا گیا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بعض متعصب مورخین نے عجیب و غریب روایت بنا لی۔ بہرحال یہ واقعہ یہاں پیش آیا۔ عمار یاسر کی روایت سن لی کہ پیغمبر جب تیسری مرتبہ لشکر لے کے آئے جمادی الثانی، یہ جو اگلا سال آیا مدینے کا جمادی الثانی، جب پیغمبر تیسری مرتبہ لشکر لے کے آئے قبیلہ مدلج میں ٹھہر گئے۔ عمار یاسر کہتے ہیں کہ ایک دن مولا میرے پاس آئے اور کہا کہ ہے عمار یاسر، یہ نیا علاقہ اور یہاں کے لوگوں کی زراعت کا طریقہ بھی نیا، کیا تم اس کو نہیں دیکھو گے؟ میں نے کہا مولا دل تو چاہتا، کہا آؤ چلو میرے ساتھ۔ یہ روایت کی بتا رہی کہ سیرو فی الارض، جو قرآن بار بار کہہ رہا کہ گھروں میں منجمد نہ رہو، بلکہ جہاں موقع ملے زمین کی سیاحت کرو، سیر و سیاحت کرو، زمین کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ اللہ ہر قوم کا کیا انجام کرتا، تو سیر اور تفریح اور مختلف اقوام کو دیکھ کے ان سے باتیں سیکھنا، یہ بھی اسلام نے سنت اور طریقہ۔ تو عمار سے کہا گیا چلو ان کا طریقہ دیکھو کہ یہ کس طرح فصل بوتے ہیں، یہ کس طرح فصلیں کاٹتے ہیں، ان کے باغات کس انداز کے ہیں۔ عمار تیار ہو گئے، مولا میرا دل چاہ رہا تھا، کہا چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کہ مولا عمار یاسر کو قبیلہ بنو مدلج کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد عمار کہہ رہے کہ سارا دن ہم لوگ گھومے اور دھوپ میں بھی گھومے، تو میں تو بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ واپسی میں وہاں تک جانے کی ہمت نہ تھی جہاں پہ سارے مسلمان ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، مدینے جیسا شہر۔ تو آخر کھجور کا ایک بہت ہی گھنا درخت ہے جس میں پتے زیادہ، سایہ بڑا،
جب ہم بہت تھک گئے تو جب وہاں پہنچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور سایہ بھی ہے، میں نے کہا مولا دوپہر کا وقت ہے جو عرب میں آرام کرنے کے لیے تقریباً ان کے نزدیک واجب ہوتا، کہاں جائیں گے، اپنے گھر تک دوپہر ہو جائے گی، آئیے ہم یہیں آرام کر لیں۔ ہمارے یاسر تھکے ہوئے ہیں، ان کی خواہش، مولا بھی ان کے ساتھ لیٹ گئے اور دونوں کو وہاں نیند آ گئی۔ اب کیونکہ یہ چلتے چلتے آرام کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کوئی بستر وغیرہ لے کے تو نہیں آئے ہیں، کچھ چادر تکیا تو ہے نہیں، زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور دوپہر کا وقت آ گیا۔ پیغمبر اسلام اب ان کی تلاش میں نکلے، یعنی خصوصاً مولا کی تلاش میں نکلے، وہاں سے آئے اپنے خیمے سے ڈھونڈتے چل رہے اس درخت کے قریب پہنچے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے تو پیغمبر نے اپنے پائے مبارک سے دونوں کو بیدار کیا، اور جس وقت علی کو بیدار کر رہے تھے اس وقت وہ جملہ کہا جو قیامت تک کے لیے کتب فضائل میں محفوظ ہو گیا۔ عمار سے کہا اٹھو، اور پھر مولا سے کہا قم یا ابا التراب۔ میرے مولا کی جو کنیت ابو التراب ہے، یہ اسی سال اور اسی واقعے کے موقع پہ پیغمبر نے پہلی مرتبہ علی کے لیے استعمال کی، قم یا ابا التراب، اے ابو تراب، کیونکہ میرا مولا زمین پہ لیٹا ہوا، وہی مٹی لباس پر ہے، وہی مٹی سر پر ہے، وہی مٹی بالوں پر ہے، تو پیغمبر نے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کہا کہ قم یا ابا التراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا یہ عمار کی روایت میں، دو اور روایتیں، ایک روایت میں ہے کہ میرا مولا جاگ رہا تھا، پیغمبر جب گزرے تو کہا اجلس یا ابا التراب، اے ابو تراب آؤ میرے ساتھ مٹی پہ بیٹھ جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر نے کہا ما لک یا ابا التراب، اے ابو تراب تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ بہرحال تمام روایتیں متفق ہیں کہ غزوہ بدر سے 2 مہینے پہلے، بلکہ 3 مہینے پہلے، جب پیغمبر قبیلہ بنو مدلج میں آئے تھے جمبو کے قریب، تو وہاں میرے مولا کو ایک مرتبہ ابو التراب کی کنیت دی گئی۔ متعصب مورخین کیا لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے 8 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک مرتبہ علی اور فاطمہ میں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، اور میرا مولا ناراض ہو کر مسجد النبوی میں آ کے سو گیا، زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام داماد کو منانے کے لیے آئے اور کہا کہ اے ابو تراب اٹھو اور اپنے گھر جاؤ، جبکہ اصل تاریخ یہ علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں، اصل تاریخ یہ کہ یہ ابو تراب کی کنیت 7 سال پہلے غزوہ بدر کبریٰ سے پہلے میرے مولا کو عطا کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ دوسرا جملہ بھی پیغمبر نے اسی موقع پہ کہا۔ یہ 2 جملے بہت مشہور ہیں۔ علی کو ابو تراب کب کہا گیا؟ ابو تراب یا ابو تراب جب اس وقت علی درخت کے نیچے راستے میں مٹی پہ لیٹ گئے تھے، اور پھر میرے مولا نے کہا کہ اے ابو تراب اور اے عمار، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک سب سے زیادہ شقی اور ظالم کون انسان ہے؟ بلا یا رسول اللہ، دونوں نے کہا اللہ کے رسول آگاہ کیجیے۔ کہا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ شقی 2 انسان، ایک وہ قوم سمود کا کہ جس نے ناقہ صالح کو طے کیا، زخمی کیا اور ذبح کیا، اور دوسرا میری امت کا وہ شخص کہ جو ابو تراب کی داڑھی کو اس کے خون سے رنگین کرے گا۔ پھر پیغمبر اسلام علی کو اٹھ چکے، اپنے ہاتھوں سے علی کے سر پہ اس مقام پہ ہتھیلی رکھی جہاں پہ تلوار کی ضربت لگنے والی تھی کہ اے ابو تراب، یہ وہ جگہ کہ میری امت کا شقی ترین انسان یہاں تمہیں زخمی کرے گا۔ اور پھر میرے مولا کی ریش مبارک کو پیغمبر نے تھاما اور کہا کہ اے علی، یہ وہ ریش ہوگی کہ جو سر سے نکلنے والے خون سے سرخ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے علی کے سر کے بالوں اور پیشانی پہ لگنے والی مٹی کو جھاڑنا شروع کیا، کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ یہ لوگ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے۔ اب مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، بڑی ہی بھونڈی بات ہے، بلکہ یہ وہی مسئلہ جو کہا معصوم نے کہا کہ الباطل و یموت پہ کر کے ذکر ہی، بعض ایسے باطل ہوتے ہیں جو ان کو کبھی جواب نہ دینا، کچھ ایسے بھی اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں کہ حدیث آئی الباطل و یموت پہ کر کے ذکر ہی، کہ ان لوگوں کو جواب ہی نہ دو، کیونکہ کچھ باطل ایسے ہیں کہ اگر تم ان کا تذکرہ نہیں کرو گے وہ خود بخود مر جائیں گے، اور جتنا ان کو جواب دو گے اتنی ان کو طاقت ملتی چلی جائے گی، اتنا ان کی شہرت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس وقت میں جس جملے کو کہنے جا رہا ہوں، اگرچہ وہ ہے تو اتنا ہی بھونڈا جملہ، ایسے لوگوں کو تو جواب دینا بھی بالکل بیکار ہے۔ مگر ایک صاحب بہرحال اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے، میں تو یہی کہوں گا کہ اگر کسی شخص کو ذکر حسین کا اور فضائل علی کا ثواب حاصل کرنا تو جتنی معلومات ہے اسی دائرے میں رہے، مگر ایک صاحب ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی دادی تو بالکل غلط مسئلہ
اسلام میں یہ مسئلہ ہی نہیں، یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ، اور اس کی دلیل کیا پیش کی انہوں نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ایک روایت میں بھی نہیں ہے کہ علی کی داڑھی دکھا دو کہاں لکھا ہوا ہے علی کی داڑھی۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہمارے یہاں ہر آدمی کر لیتا، اور مجمع بھی کچھ اتنا سیدھا سادہ بھولا بھالا اور معصوم ہوتا کہ ہر ایک کی بات کو مان لیتا۔ ایک عالم پڑھ کے جائے کہ داڑھی کی 25 حدیثیں، کہا یہ بھی ٹھیک کہہ رہا، دوسرے نے کہا کہ علی کی بھی داڑھی نہیں تھی، تاریخ میں موجود نہیں، کہا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہا۔ لیکن یہی روایت جو ہمارے سامنے آ رہی کہ پیغمبر، اب یہ روایت کئی مرتبہ دہرائی گئی، حتیٰ یہ کہ 18 رمضان کو میرے مولا نے اپنی داڑھی کو تھام کے کہا کہ یہ وہ داڑھی ہے جو خون سے رنگین ہونے والی، مگر یہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا۔ اب دیکھیے کہ وہ کتنا جاہل، یا یہ کہ داڑھی کا کتنا مخالف ہے، جو اپنے گناہ کی لپیٹ میں معاذ اللہ اپنے اس مولا کو بھی لینا چاہ رہا کہ جس کے اوپر متعصب ترین اور ظالم ترین دشمن کوئی اعتراض نہ کر سکیں، اور فقط اس لیے کہ چونکہ یہ آدمی داڑھی کو منڈواتا تو اپنے عمل کو صحیح کرنے کے لیے کہہ رہا کہ علی کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ بہرحال قبیلہ بنو مدلج میں، اچھا اس جگہ کا نام کیا تھا؟ عشیر، جس جگہ کو عشیر کہتے تھے، عشیر نامی شہر میں میرے مولا کو ابو تراب کی کنیت ملی، اور میرے مولا کی شہادت ابن ملجم کے ہاتھوں ہونے کی خبر ہمارے سامنے آئی۔ پھر پیغمبر اسلام جماعت الثانی میں واپس مدینے میں آ گئے۔ یہ 3 جنگیں تو ایسی تھی جس میں رسول خود گئے، ابوا میں، سوات میں اور عشیر میں، جہاں ابو تراب کی کنیت ملی۔ اور اس دوران 3 چھوٹے چھوٹے لشکر پیغمبر اسلام نے بھیجے۔ بس یہ آخری جملے ہیں کیونکہ اس میں آخری لشکر کا بیان خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو ضرور سننا۔ ایک مرتبہ جناب حمزہ پہلی شخصیت یہ جن کو پیغمبر نے اسلام کی پہلی فوج کا سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا۔ خود پیغمبر تو سب سے پہلی فوج لے کے گئے، اپنے علاوہ اگر کسی کو سپہ سالار بنایا تو پہلا نام جناب حمزہ کا۔ اطلاع ملی کہ ساحل سمندر کے قریب ابو جہل جا رہا، 30 مہاجروں کا لشکر تیار کیا اور جناب حمزہ سے اس میں کسی انصاری کو نہیں ملایا، کیونکہ ابو جہل نے خط لکھا تھا مہاجرین مدینہ کے نام کہ ہم نے مدینے کے اندر اپنا کام شروع کر دیا، اور ان قریب وہ وقت آنے والا کہ مدینے کے مقامی لوگ تمہیں دھکے دے کے نکالیں گے، پھر تم کہاں جاؤ گے، پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ تو پہلا لشکر جو پیغمبر نے بنایا، جس میں خود نہیں تھے جناب حمزہ تھا، سارے مہاجرین اس میں شامل کیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ مت سمجھو کہ ہم کسی کے سہارے پہ مدینے میں رہ رہے ہیں، ہمارا سہارا تو اللہ کے اوپر ہے، کوئی ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، بہرحال اسلام کو کامیاب ہونا۔ اس چیز کے سردار جناب حمزہ کو بنا کے بھیجا۔ جناب حمزہ جب چلے دریا کے کنارے تو ابو جہل 300 آدمی لے کے پہنچ چکا، کہاں 20 کہاں 300، دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان بہت زیادہ غم و غصے میں بھرے ہوئے، یہ وہی ابو جہل جو مکے میں گالیاں دیتا ہے، پتھراؤ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، پیغمبر تک کی ذات کے اوپر کوڑا کرکٹ اور نجاست پھینکتا، آج مسلمان پہلی مرتبہ اس کے سامنے آ رہے ہیں خود مختار بن کر۔ اتنا جوش نوجوانوں میں کہ سب نے کہا حملہ کرو اور مار دو۔ اس علاقے کا جو سردار تھا اس نے ایک مرتبہ بیچ بچاؤ کرایا، کہا یہ میرا قبیلہ، میں نہیں چاہتا کہ میں بدنام ہو جاؤں کہ مکے اور مدینے والے میری جگہ پہ آ کے لڑیں۔ اے ابو جہل، میری تمہاری پرانی دوستی ہے، اس کا واسطہ واپس پلٹ جاؤ۔ اے حمزہ، میری تم سے بھی یہ خواہش ہے کہ تم یہاں پہ کوئی جنگ شروع نہ کرو۔ جناب حمزہ نے کہا یہ بات کہی اس لیے نہیں کہ یہ آدمی کہہ رہا، بلکہ پیغمبر نے ہمیں جنگ کا حکم نہیں دیا۔ جوشیلے نوجوان کہنے لگے تو کیا ہوا، ہمارا دشمن ہمارے قابو میں آیا، ہم کیوں اسے چھوڑ دیں، ایک ابو جہل کو مار دو، ہزاروں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جناب حمزہ نے کہا کہ نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ حکم رسول کی مخالفت۔ کہا کہ دیکھیے ہم جنگ کرنے آئے، کم سے کم ان پہ حملہ کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لو، ایک مال غنیمت تو ہم کو ملے۔ جناب حمزہ نے کہا نہیں، حکم رسول کو ماننا یہ سب سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان کے لیے، باقی ساری چیزیں بیکار۔ جوش اور جذبہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب تک کہ قائد کا حکم نہ ہو قدم آگے نہیں بڑھانا۔ جناب حمزہ اپنے اس لشکر کو لے کے واپس آ گئے، مدینے میں پہنچے، نوجوانوں نے شکایت کی اللہ کے رسول بہترین موقع تھا ہمارے پاس، دشمن قابو میں آ گیا تھا، مگر آپ نے جن کو ہمارا سردار بنایا وہ تیار و راضی نہ ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے تعریف کی کہ حمزہ نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد ایک ابو جہل جب چلا گیا، مکے میں جا کے بتایا کہ کیا واقعہ پیش آ رہا۔ ابو جہل کے بیٹے کو بڑا غصہ ہے کہ میرے باپ کی توہین ہو گئی، میرے باپ سے جنگ کرنے کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ اکرمہ اپنی ایک فوج لے کے آیا، پیغمبر نے اپنے چچا کے بیٹے عبیدہ کو بھیجا، عبیدہ ابن حارث کو، کہ جاؤ اور جا کر اکرمہ کرو کو۔ یہ دو ایک دوسرے کے سامنے آئے اور اتنے جوش و جذبات بڑھے
کہ عمر ابن سعد علیہ اللعن کے بعد سعد ابن ابی وقاص نے پہلا تیر بھی چلا دیا، مگر عبیدہ نے بھی وہی کہا کہ جب تک کہ قائد کا حکم نہ ہو ہمیں آغاز نہیں کرنا ہے، اگر اکرما واپس جانے کو تیار ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی چلا گیا۔ لیکن پھر آخر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش ہی آ گیا، بس یہ آخری جملے، اس ایک واقعے کی وجہ سے جنگ بدر میں ابو جہل کو فتنہ پھیلانے کا موقع مل گیا۔ یہ دو پیغمبر اسلام نے لشکر بھیجے، اپنے خود نہیں گئے، ان دونوں کے لیڈر بالکل تابع تھے اپنے قائد کی، جو قائد کہے گا وہ ہمیں ماننا، چاہے بظاہر ہمیں نقصان بھی ہو رہا، اس سے بڑا نقصان کیا کہ ابو جہل ہاتھ سے نکلا جا رہا، مگر رسول کا حکم زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد پھر جب پیغمبر وہ ابو تراب والے غزوے سے واپس آ گئے جماعت الثانی، تو رجب کے مہینے میں پیغمبر نے 12 آدمیوں کی ایک جماعت کو بھیجا۔ یہ کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے واپس آئے تو کچھ دنوں کے بعد مکے کے ایک ڈاکو قرز ابن جابر فہری، یہ مکے کا ایک ڈاکو تھا، اپنے ساتھ ڈاکوؤں کا ایک لشکر لے کے آیا، مدینے کے اطراف میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ کوئی آدمی تو نہ ملا، جانوروں کو ذبح کیا، باغات کو آگ لگائی، اور جتنے جانور اس سے ملے سب کو چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کے لے گیا۔ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو گیا۔ یہ تو چیلنج دیکھ کے وہ گیا کہ مکے سے ہمارے شہر میں آیا، مدینے میں 300 میل کا فاصلہ طے کر کے ہمارے باغات لوٹ لی، ہمارے کھیتوں کو آگ لگا دی اور ہمارے جانور چوری کر کے لے گیا۔ مسلمان ایک مرتبہ تڑپے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا خبردار، پہل ہم کو نہیں کرنا، اگرچہ اس نے پہل کر دی لیکن اس کے باوجود ہمیں حد الامکان صبر کرنا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ لوگوں نے کہا مگر اللہ کے رسول یہ تو لوگ حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں تک نوبت آن پہنچی پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اب میں چھوٹا سا دستہ بناتا ہوں اور ان کو دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے مدینے سے باہر بھیجتا ہوں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم کوئی آ کے لوٹ مار کر کے چلا جائے۔ اپنے پھوپھی ذات بھائی عبداللہ ابن جہش اور ان کے ساتھ 12 آدمیوں کو مقرر کیا اور کہا کہ تم جاؤ، اور تمہارا کام کیا ہے یہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں۔ کاغذ قلم منگوایا، ایک خط لکھا، خط کو بند کیا، مہر لگائی، عبداللہ ابن جہش کو یہ خط دیا اور کہا کہ جب مدینے سے 2 دن کے راستے پہ چلے جاؤ، ایک روایت میں 3 دن، وہاں جا کے یہ خط کھول کے پڑھنا کہ کیا لکھا ہوا۔ پیغمبر کو پتا کہ یہ لوٹ مار کی گئی، یہ جو مال لوٹا گیا، یہ جو اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اٹھا کے لے جایا گیا جس میں پیغمبر کے گلے بھی شامل، تو مدینے کے مسلمان تڑپے جا رہے ہیں کہ اب ہم کیوں دبیں اور کیوں یہ ہم پر آ کے حملہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو نصیحت پیغمبر عبداللہ کو کرنا چاہ رہے تھے وہ سب کے سامنے مناسب نہیں تھی۔ یہ خط لے کے جاؤ اور 3 دن کے بعد اس کو کھول کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اب سب کو بے چینی ہے کہ کیا لکھا ہوا، خصوصاً عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو، مگر حکم رسول ہے کہ خبردار 3 دن تک یہ خط نہیں کھول سکتے۔ جناب یہ خط اسی طرح لے کے چلے۔ 3 دن کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں سے ایک راستہ مکے سے طائف جاتا تھا۔ طائف میں سارے مکے کے سرداروں کی کوٹیاں، باغات، بڑے بڑے دولت کے ذخیرے۔ جب وہاں پہ پہنچ گئے تو رک گئے، اب ہر ایک کو بے چینی ہے خط کھولنے کی۔ خط کھولا گیا تو پیغمبر نے صرف ایک جملہ لکھا کہ تمہارا کام ہے کہ بس یہیں بیٹھ جاؤ، قریش کچھ بھی کریں تمہیں کوئی جواب نہیں دینا، البتہ جب مدینے پر حملہ کرنے آئے تب بھی ان سے کچھ نہیں کہنا، ہمیں آ کے اطلاع دے دینا۔ سارے مسلمان بڑے مایوس ہو گئے، ارے ہم تو سمجھے یہ لکھ کر بھیجا گیا ہوگا خفیہ طریقے سے کہ یہاں قریش کے جو قافلے جا رہے ہیں ان پہ حملہ کر دینا اور جتنا ہمارا مال لوٹا گیا اتنا ہی مال تم قریش سے واپس لے لینا، مگر یہ تو بہت ہی ٹھنڈا اور دھیما قسم کا خط۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے جوشیلے نوجوانوں سے کہ قائد کی قیادت کا تقاضا کہ وقت سے پہلے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا، اور نوجوان بکھرے جا رہے ہیں کہ جی ہم کیوں پیچھے ہٹیں اور ہم کیوں خاموش ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام کے خط کے باوجود اتنا جوش آ گیا ان نوجوانوں کو کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ نہیں، تجارتی قافلے کو جو نفع ہوا وہ نفع لے کر ایک قافلہ مکے سے طائف جا رہا۔ طائف میں سب کچھ جمع ہوتا، وہ گویا اس زمانے میں بینک وہاں پہ تھے۔ جب ان کے قریب سے پہنچے تو ان کو چونکہ اپنا مال لوٹے جانے کا صدمہ، ایک مرتبہ انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، اور ان لوگوں کے پاس نہ کوئی فوج ہے نہ کوئی طاقت، اور اس میں عمر ابن حضرمی کو قتل کر دیا۔ یہ عمر ابن حضرمی بہت ہی بدترین کافر تھا اور حرب کا حلیف تھا۔ حرب یعنی حضرت ابو سفیان کے والد اور معاویہ کا دادا، اس کا حلیف تھا۔ چنانچہ اس کی ایک پوزیشن تھی مکے میں، اور 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔
جو مغیرہ کے پوتے تھے، یعنی ولید کے بیٹے تھے، خالد ابن ولید کے بھائی، اور واپس مدینے آئے بڑے خوش اتنا سامان ہم کو ملا جو ہمارا لوٹا گیا مال وہ سب ہم کو واپس مل گیا۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے یہ تو بڑے خوش ہیں کہ پیغمبر تعریف کریں گے کہ پہلی مرتبہ کسی مسلمان نے عید کا جواب پتھر سے دیا۔ خوش گئے، اللہ کے رسول مبارک ہمیں خوشخبری لے کے آ رہے ہیں، مسلمانوں کو پہلی کامیابی ہو رہی۔ کیا خوشخبری ہے؟ یہ مال غنیمت ہے، یہ قیدی۔ روایت میں یہ کہ اب تک جب سے اسلام آیا لوگوں نے پیغمبر کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا۔ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہتے ہیں اٹھاؤ اس مال کو، نکل جاؤ مسجد سے باہر، اور تم لوگ بھی اس وقت میرے سامنے نہ آؤ، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ میں نے تمہیں منع کیا ہمیں پہل نہیں کرنا، حالات کا تقاضا یہ ہے کہ پہل نہیں کرنا، جتنی بڑی تم نے غلطی کی۔ اچھا یہ سب مخلص، ان میں معاذ اللہ کوئی منافق نہیں، ان میں معاذ اللہ کوئی دشمن نہیں، سب مخلص ہیں۔ لیکن بعض اوقات مخلص لوگ اگر حکمت سے کام نہ لیں تو ان کا بھولا پنا اسلام کے لیے اور قائد کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ مخلص لوگ ہیں لیکن جوشیلے اور جذباتی، چنانچہ پیغمبر نے تو انتہائی غصے کے عالم میں اس مال غنیمت کو ٹھکرا دیا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے جو میری اجازت کے بغیر لیا گیا اور تمہیں قطعاً حق نہ تھا، لیکن مخلص سے خیر کیا کیا جائے۔ ادھر قریش کو ایک موقع مل گیا اور انہوں نے اپنا واقعہ تو چھپا لیا کہ پہلے ہمارے آدمی نے مدینے پہ حملہ کر کے لوٹ مار کی، اس واقعے کو پورے عرب میں پھیلا دیا کہ دیکھو جو مسلمان کہتے چور اور ڈاکو ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آ کے ہمارے قبیلے پہ حملہ کیا اور ایک آدمی جو مارا گیا اس کی وجہ سے تو پورے عرب میں آگ لگا دی۔ اور کچھ ایک طریقہ ہوتا کہ کسی پہ اگر حملہ کرنا تو پہلے سے ماحول بنا لو، سارے عربوں کو اپنے فیور میں کرنے لگے۔ اور ایک نقطہ اور ان کے ہاتھ آ گیا، یہ جس دن عبداللہ جہش کے لشکر نے قریش کے اس قافلے پہ حملہ کیا تھا وہ دن تھا 30 رجب کا۔ بڑی عجیب بات، آپ کو معلوم ہے کہ مکے کے کافر بھی 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اسلام میں بھی ہے، ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ، تو وہ تاریخ تھی 30 رجب، اور اس تاریخ کو وہی جھگڑا چل رہا تھا جو ہم لوگ کراچی میں بھی کبھی اٹھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ آج 30 رجب ہے، کل رات کو چاند نظر نہیں آتی، بعض کہہ رہے تھے چاند نظر آ گیا ہے آج پہلی شعبان۔ یہ جھگڑا چل رہا تھا عبداللہ جہاز کے 12 ساتھیوں میں، چاند کا جھگڑا۔ اگرچہ یہ بہت پرانا جھگڑا، آج کراچی والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہی تو تعجب کی بات۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے اس جھگڑے کو ختم کیا، وہ حدیث بھی آپ سنیں گے۔ یہ جھگڑا چل رہا تھا تو جن لوگوں نے حملہ کیا تھا قریش کے لشکر پر وہ لوگ تھے کہ جن کے خیال میں چاند ہو گیا ہے پہلی شعبان، جو کہ رجب کے مہینے کا احترام سارا عرب کرتا ہے اور مسلمان کرتے ہیں، اور کافر اور مسلمان دونوں۔ قریش نے یہ خبر اور پھیلا دی کہ دیکھیے اس دن چاند نہیں ہوا تھا، وہ 30 رجب تھی۔ دیکھو غضب کیا کیا ان مسلمانوں نے کہ احترام کے مہینے میں بھی ہم پر حملہ کیا اور ہم کو لوٹ لیا۔ اب یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو گیا، یہ 2 باتیں جمع ہو گئی کہ دیکھیے ایک آدمی ہمارا مار دیا، اور یہ بھی تو دیکھیے کہ احترام کے مہینے میں ہم پہ حملہ کیا۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک دھچکا پہنچا، پیغمبر اسلام کے لیے مسئلہ ہو گیا، سارے عرب میں یہ پوری صحیح حقیقت پہنچانا مشکل ہو گیا، اور اتنے جلدی ہوا کہ پہلی شعبان کو یہ واقعہ ہوا۔ اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 17 رمضان کو بدر کے مقام پہ قریش اپنے ساتھیوں کو لے کے چڑھ دوڑے، اور ان کے نعروں میں ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ ہمیں اس آدمی کا انتقام لینا ہے جسے طائف کے قریب مسلمانوں نے مارا۔ چند نوجوانوں نے جو انتہائی مخلص ہیں مگر اپنے جذباتی پن میں اور اپنی جلد بازی میں اور اپنے خون کی گرمی میں مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو کتنے بڑے مسئلے میں مبتلا کر دیا۔ یہی تو وہ مقامات ہیں جہاں پہ یہ دیکھا جاتا جو بار بار اسلام اور پیغمبر کی زبان سے آ رہا کہ خالی خلوص دین کے کام نہیں آتا جب تک کہ خلوص کے ساتھ معلومات بھی نہ ہو، علم بھی نہ ہو، یہ پتا ہو کہ کہاں آگے بڑھنا ہے کہاں پیچھے ہٹنا ہے۔ ایک کافر تمہارے ہاتھ میں آ رہا، اسے قتل کرنے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم پورے انقلاب کو بدنام کر دو، تمہاری وجہ سے پوری تحریک بدنام ہو کے رہ جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا کوئی جذباتی قدم جو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قائد سے پوچھے بغیر تم نے اٹھا لیا تو تمہارے اس جذباتی پن کی وجہ سے پیغمبر امام یا قائد کے لیے مسئلہ بن کے رہ جائے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ کہ مدینے میں بھی پیش آ رہا تھا، مولا کو بھی اپنے زمانے میں اس کا سامنا کرنا پڑا، امام خمینی کو بھی ایران میں اس کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے پاکستان کے ذویل احترام قائدین احترام کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑ رہا، جب تک کہ ہماری قوم یہ نہ سمجھے کہ ہر جگہ جذبات کام نہیں آتے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ موقع اور محل کس چیز کا تقاضا کر رہا، اور یہ چیز ہمیں کہاں سے ملے گی۔
یہ توقع آپ نہ کیجیے کہ ایک ایک مسئلے کے اندر آپ کو قائد بتائیں گے آ کر، اس کے لیے اپنی معلومات بڑھانا پڑتی۔ وہی جو پیغمبر نے اس کے بعد مدینے میں بار بار کہا کہ اگر ایک عابد 1000 سال عبادت کرتا، اس سے زیادہ ثواب اس عالم کو ملتا ہے جو 1 سال مسائل کو یاد کرتا، اس لیے کہ 1000 سال والا عابد ایک مرتبہ عبداللہ جہاز جیسی جذباتی غلطی کر جائے تو جتنا عبادت میں فائدہ پہنچایا اس سے بڑا نقصان مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں عالم جسے پتا ہے کس موقع پہ کیا قدم اٹھانا، وہ زیادہ فائدہ مند ہے قوم کے لیے۔ سیرت رسول کا یہ سلسلہ جو آج اس 65ویں تقریر کے ساتھ موجودہ سال کی حد تک ختم ہو رہا، اس کے اندر اب تک کوشش کی گئی کہ ہر تقریر کے آخر میں 2-4 کچھ نہ کچھ مسائل ضرور بیان ہوتے رہیں، لیکن آج اتنا زیادہ وقت گزر چکا کہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے وقت نکالنا۔ پھر بھی 2 یا 3 چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ ایک مومنہ کے مسائل میرے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ ذرا دلچسپ باتیں ہیں، آپ بھی سن لیجیے اور تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ وہی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ خلوص کے ساتھ اگر معلومات نہ ہو تو پھر تبلیغ بھی کتنا نقصان دہ بن جاتی ہے، میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ لیکن یہ مومنہ جو دین کا کام کرنا چاہتی ہیں اور دین کی تبلیغ کرنا چاہتی ہیں، ان کا انداز ایسا کہ ان کے اس شکوے کے اندر تمام علماء کرام بقول ان کے غلط، تمام مجتہدین غلط، تمام وکیل حضرات غلط، حج پہ جانے والے گناہ کرنے والے، کتابیں چھاپنے والے گناہ کرنے والے، تمام ذاکرین غلط، تمام ذاکرات غلط، تمام مومنین غلط، تمام مومنات غلط۔ اب ہو سکتا کہ ان کے مشاہدے میں جو باتیں آئی وہ ان کو اتنا جذباتی بنا گئی، لیکن ہر مسئلے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، گناہ کے ان کے جذبات اتنے زیادہ، سب دین کے لیے، سب خلوص کے ساتھ، مگر اس طرح سے دین کا کام نہیں چلتا کہ ایک فائدے کی خاطر بڑا نقصان کر لیا جائے۔ یہ فرماتی ہیں میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا، پھر دوہرا دوں۔ خمس میں آدھا سہم امام ہے، وہ تو نائب امام کو یا ان کے نمائندے کو دینا، آدھا سہم سادات۔ آغا کوئی نے تو اجازت دی کہ سہم سادات آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اس کی ساری ذمہ داری آپ پر ہے۔ اگر بعد میں پتا چلا کہ وہ آدمی صحیح سید نہیں ہے، خمس آپ کا ظاہر ہوگی، آپ گناہگار ہوں، یا بعد میں پتا چلا کہ وہ سید تو ہے مستحق نہیں ہے، آپ ذمہ دار ہیں۔ بہرحال آپ کو اجازت ہے کہ سادات کا آدھا حصہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں، مگر ذمہ داری آپ پر ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سادات کا حصہ بھی مجتہد یا اس کے نمائندے کو دیں تاکہ آپ پہ کوئی ذمہ داری نہ آنے پائے۔ بہرحال اگر آپ ذمہ داری اٹھانا چاہتے ہیں تو سادات کا حصہ آپ کو حق ہے دینے کا، لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، سہم امام بھی مجتہد کو دینا ہے اور سہم سادات بھی ان کو دینا ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی سید ہے تو نائب امام کے وکیل سے اجازت لے کے تو سہم سادات اس کو دے سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے۔ آغا خمینی کے مقلدین یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایک مشہور مسئلہ ہمارے یہاں چلا آ رہا کہ جس سہم سادات کو ہم اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، یہ سب کا نہیں۔ مثلاً آغا خمینی کہتے ہیں کہ غلط ہو گئے، اگر کسی نے بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے یا بغیر میرے وکیل سے پوچھے ہوئے سہم سادات کسی سید کو دے دیا تو وہ سہم سادات غلط ہو گیا، یا دوبارہ نکالے یا اب مجھے تفصیل لکھ کر بھیجے، اور اگر میں اب اجازت دے دوں تو پیچھے والا خمس صحیح ہوگا، ورنہ دوبارہ نکالنا ہوگا۔ سہم سادات نے بھی اس مسئلے کو سننے کے بعد یہ فرماتی کہ یہ جو آپ نے کہا تو ہمارے پاس یہ جو غریب سید آتے ہیں وہ کہاں جائیں، ان کو کون پیسے دے گا؟ اگر آپ کی بات مانتے ہوئے ان کو وکیل کے پاس بھیجے تو وکیل بھی ان کو 1 پائی نہیں دیتے۔ ہارادر میں ایسے سید ہیں جو مانگ بھی نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، سفید پوش ہے۔ ہم نے ان کو وکیل کے پاس بھیجا مگر وکیل نے تو ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ان کو کہاں بھیجا جائے؟ آپ کہیں تو میں ان سب کو اٹھا کے آپ کے گھر میں بھیج دوں اور آپ ان کی پریشانی سن کے یا ان کی مدد کریں یا اپنے ساتھ ان کو کسی وکیل کے پاس لے کے جائیں۔ آپ نے منع کیا کہ خمس خود اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتے، تو بتائیے یہ غریب سید جو خالی ہاتھ ان کو لوٹایا جاتا، جن گھرانوں میں ایک کمانے والا اور کئی کھانے والے اور بہت مشکل سے ان کو پورا ہو رہا، کس طریقے سے ہم ان کی مدد کریں؟ 40 سال سے یہ کھارادر میں رہتے ہیں اور ہم ان کو جانتے ہیں۔ اور جو ہمارے فوجی بھائی وہ خمس اسی کو دیتے ہیں جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، گھر ٹوٹا پھوٹا ہو، کرسی صوفہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، اتنا میلا اور پھٹا ہوا کپڑا ہوگا، اسی کو وہ کہیں گے کہ یہ سید اور مستحق۔ اور اگر کوئی سفید پوش صاف کپڑے پہن کر اور کانچ کی چوڑی پہن کر مجلس میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سید مستحق نہیں ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ بتائیے کہ اب یہ کہا جائے
پھر کسی کا واقعہ لکھی کہ ایک سیدانی ہے، ان کا بیٹا 1500 روپے کماتا، ٹوٹا ہوا مکان ہے اور ان کے چاروں طرف منافق رہتے ہیں، کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے مکان دلا دو تو سب کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تو کما رہا، ہم کہاں سے اس کو مکان دلائیں گے، اور اگر ہم دینا بھی چاہیں تو سادے صاحب نے منع کر دیا ہے کہ ان کو نہ دو، چاہے سید کا بچہ بھوک اور پیاس سے اسی سارادر میں مر جائے، انہیں کون دے گا۔ اس کے بعد کچھ اور وکیلوں پہ اعتراض کیے، کسی کے گھر کی بات، کسی کے دفتر کی بات، اس کو پڑھنے سے بیکار۔ ایک اعتراض میرے اوپر بھی ہو گیا کہ آپ ہر سال حج کو جاتے ہو، اگر یہی پیسہ دے کے گھر کو دلوا دو تو ان کے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، ان کے بچوں کی فیس ہو جائے گی اور مجھے حج اکبر کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب یہ بتائیے کہ یہ خمس کس کو دیں، سید کو دے دیں یا وکیل کو دے دیں؟ خیر، جو کچھ بات انہوں نے کہی ہے اس میں پہلی غلط فہمی تو یہ کہ شاید میں نے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بتایا ہے۔ میں ایک جملہ دوہرا دوں امام خمینی کا۔ امام خمینی کا ایک مسئلہ ہے بڑے شہروں میں نماز والا، کہ اگر انسان بڑے شہر میں رہتا تو ہر محلہ ایک الگ شہر مانا جائے گا۔ چنانچہ سولجر بازار میں اگر کوئی مومن رہتا اور وہ کھارادر میں آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز قصر ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ یعنی کراچی کا ایک محلہ اور دوسرا محلہ بھی دو الگ الگ شہر، تو بڑا مشکل والا مسئلہ ہے خصوصاً روزوں میں۔ تو کسی نے جا کے یعنی ایک عالم امام خمینی سے کہا کہ بھائی آپ اس مسئلے کی وجہ سے آپ کے مقلد بہت پریشان، نمازیں تو قصر پڑھ لی جاتی ہیں، مگر یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مثلاً کھارادر سے حج چوکی جاتا ہے روزانہ تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اگر وہ ظہر سے پہلے نکل رہا، یا اسٹیم مل جاتا ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا، یا کھارادر سے اگر ملیر 14 میل ہو جاتا اور ایک ملیر سے بیچارہ غریب کھارادر کام کرنے آتا اور جاتا ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتا، یعنی رکھے گا تو مگر محلے سے نکلتے ہی توڑ دے گا کیونکہ وہ مسافر۔ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ کے مقلد تو بہت پریشان، آپ ذرا سہولت دے دیں۔ امام خمینی نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں جہنم کی آگ میں جلوں، اس لیے کہ جو شریعت سے مسئلہ ثابت خمینی کو حق نہیں ہے اس کو بدلنے کا، اور اگر خمینی ذرا سی تبدیلی کرے گا تو تم لوگ تو بچ جاؤ گے کہ ہم نے تو خمینی کی بات مانی، مگر سارا عذاب جو ہے وہ میرے اوپر آئے گا، آتش جہنم میرے سامنے۔ تو یہ جتنی بھی کہانی جو کچھ لکھی گئی ہے وہ اپنی جگہ صحیح، سادات بہت زیادہ مستحق، مگر یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امام خمینی نے کہا کہ ایک مرکز میں خمس جمع ہونا چاہیے، یہاں ایک طرف ایسے سید تو میں ایسے سید بھی دکھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے واسطہ پڑا کہ جو بیچارے نہیں، یعنی ہر سال خمس لیتے ہیں لیکن ان کے کارخانے چل رہے ہیں، کارخانے اور ٹرک ان کے چل رہے ہیں، اور وہ آتے ہیں سامنے کے دیا مستحق 50 آدمیوں کی ہمدردی سمیت کے وہ خمس لے کے چلے جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ تبھی یہ حکم آیا کہ ایک مرکز ہونا چاہیے تاکہ ایک آدمی فراڈ نہ کر سکے، یہاں سے بھی لیا، وہاں سے بھی لیا، وہاں سے بھی لیا۔ جب ایک نظام قائم ہوتا تو کچھ لوگوں کو زحمت ہوتی ہے لیکن اکثریت کو اس کے اندر فائدہ ملتا۔ بہرحال یہ خمس امام کا حق ہے، در حقیقت سادات کا بھی ڈائریکٹ حق نہیں، امام کی وجہ سے سادات کا حق بنتا، امام جہاں کہیں گے وہیں پہ یہ پیسہ جائے گا۔ آج یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح کہ غریب اس کو نہ سمجھا جائے جو فقط پھٹے پرانے اور میلے کپڑے پہنا، ایک سفید پوش آدمی عزت و آبرو کے ساتھ ساقے کر کے اپنا گزارا کر رہا لیکن کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میرے اوپر کیا گزر رہی، تو وہ بھی غریب، اس کی بھی مدد کی جائے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ نہیں یہ آدمی کو کہ سفید پوش ہے اس اعتبار سے یہ تو کھاتا پیتا ہوگا۔ اسلام کی نگاہ میں غریب کسے کہتے ہیں؟ جس کی تنخواہ کم ہو اور جائز خرچہ زیادہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 1000 روپے لیکن اس کا خرچہ 900 روپے، یہ آدمی امیر ہے۔ ایک آدمی کی تنخواہ 60,000 روپے لیکن اس کا جائز خرچہ 8,000 کا، 60,000 والا جو ہے غریب، اور اس کی مدد کرنا بھی اسلام کی نگاہ میں واجب۔ تو یہ بات اپنی جگہ صحیح کہ اگر کوئی آدمی عزت و آبرو کے ساتھ اپنی حالت بتا نہیں رہا یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آدمی بالکل کیونکہ کپڑا اس کا صاف ستھرا ہے اور استری شدہ ہے اور نہا دھو کے آیا تو یہ غریب نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھا جائے۔ ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور 2 غریب آ رہے ہیں، ایک کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں اور ایک کے پاس بہرحال کھانے کا پہننے کا ہے، صرف مکان کا مسئلہ، اور ہم دونوں کی مدد نہیں کر سکتے کسی ایک کی، تو یقیناً مکان کے مقابلے میں پہلے ہم غذا کا خیال کریں گے۔ یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مومن اس کو کہ بھائی جو 1500 کما رہا پھر بھی وہ گزارا کر لے گا لیکن جس کی 1 پائی کی آمدنی نہیں اس کو ترجیح دے دیتا۔ اگر کوئی اتنا حیثیت والا کہ دونوں کی مدد کر سکتا مگر دوسرے کی مدد اس لیے روک رہا کہ وہ ظاہری اعتبار سے ٹھیک ٹھاک لگ رہا تو پھر یقیناً وہ غلط کر رہا۔ اچھا ایک بات ان کی اور آئی ہے، یہ بھی آپ سن لیجیے اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم۔
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ خواتین میں بہت ساری کہانیاں رائج ہو گئیں، اس کا مسئلہ بتایا جائے۔ مثلا حضرت عباس کا معجزہ، مشکل کشا کا معجزہ، چھٹے امام، ساتویں امام، چوتھے امام، بی بی سیدہ، 10 بیویوں کی کہانی، بی بی رقیہ کی کہانی، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کا حکم بتائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، اور جس طرح آپ ممبر پہ اور ساری باتیں کہہ جاتے ہیں تو اس کا بھی تذکرہ کیجیے۔ پھر ایک انہوں نے کہا کہ ہماری عورتوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور وہ بس یہی کہانیوں میں لگی رہتی، اگر کوئی ان سے کہہ دے، ایک ذاکرہ نے کہا کہ قرآن پڑھیں تو سب کے سب ان کے دشمن بن گئے کہ انہوں نے قرآن کی بات کیوں کہی۔ اور یہ جو کہانی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ کچھ لوگوں کے فائدے کی خاطر ہے، وہ کئی دیر مٹھائیاں منگواتے ہیں، قطرہ قطرہ بانٹ کے باقی اپنے گھر لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پسند نہیں کرتے کہ کہانیاں ختم۔ ہماری بچیاں بھی رمضان میں انعام کے لالچ میں تو قرآن پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد پھر ان کو کوئی اس کی فکر نہیں۔ اور اگر میں کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا نہیں ہے جو بچوں کو مخرج کے ساتھ پڑھا سکے تو آپ کسی معلم کو یہاں بھیج دیجیے۔ اور بہت ساری باتیں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ سب وہ لوگ جن کے گھروں میں قرآن بند پڑے ہیں اور وہ آپ کی مجلس سننے آ جاتے ہیں، اور ان کی جو خواتین ہوتی وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کے بعد لکھا کہ ایک مٹی کی مٹکی کسی مجلس میں رکھی گئی، اس میں گلاب جامن بھر دیا جائے یا نمک روٹی اور کباب کی منت لائی جائے، جناب عباس کی نظر اسی کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، لیکن سچ بولے تو عورتیں دشمن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جناب عباس کی کشتی بنا کے اس میں مٹھائیاں بھری جاتی ہیں، اس میں سے کسی کو بھی نہیں دیتے بلکہ خود کھا لیتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ ان کو بتایا کہ بغیر مالک کی اجازت کے یہ گناہ، پھر بھی وہ نہیں مانتی ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کیا ان کو ٹوکنا صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارے دشمن بنے جا رہے ہیں۔ اور اذان اور اقامت انہوں نے چھوڑ دی ہے اور کہتے ہیں کہ صادق صاحب نے منع کیا کہ اذان اور اقامت مت پڑھا کرو، کیونکہ یہ کام سنت ہے اور سنت کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لڑکیاں صاحب ایمان ہو گئیں وہ بھی ہمت نہیں رکھتی کہ ان عورتوں کو روکیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان باتوں پہ توجہ دیں، مردوں سے کہیں کہ اپنی عورتوں سے یہ فضول رسمیں ختم کرائیں، اسلام پہ چلیں، کیونکہ ہم عورتوں سے کہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے مردوں کی بات ہمارے گھر میں نہیں چلے گی، وہ بس ہمارے مرد جس بات کو سنتے رہیں، بات تو ہماری چلے گی۔ خیر، یہ میں نے ان کی خواہش تھی تو پورا خط پڑھ دیا۔ یہ میں کئی مرتبہ، خصوصاً آپ کو یاد ہوگا مجمع گواہ ایام اعضا میں باغ زہرا کا جو میرا اشرا ہوتا ہے 2 سال سے، اس کا موضوع تربیت اولاد اور تعلیم خواتین۔ بڑے امام باڑے میں 11 محرم سے 20 محرم کا جب اشرا ہوا کرتا تھا، 6-7 اشرے میں نے پڑھے، اس کا یہی موضوع۔ یہ واقعاً اپنی جگہ ایک بات کہی کہ ہمارے یہاں خواتین کا کیا شکوہ، مردوں میں بھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے بہت کم رہ گئے، مگر خواتین میں اس کے ساتھ ایک ظلم یہ ہو گیا، ضعیف روایتیں اور غلط چیزیں اس انداز سے پڑھ دی جاتی کہ میرے ایک بزرگ تھے مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب علی اللہ مقامہ، وہ جب پاکستان تشریف لائے تو اپنے کسی رشتے دار سے ملاقات کے لیے گئے ایام اعضا سے، ان کے یہاں کوئی مجلس ہو رہی تھی خواتین، تو بہرحال کمرہ تھا، کہا ان کے رشتے داروں نے کہ آپ یہاں آرام کریں، ابھی مجلس ہے، اس کے بعد ملاقات ہوگی۔ تو کہا کہ مجلس میں جو میں نے مجلس سنی تو ایسی عجیب و غریب روایتیں اور ایسے عجیب و غریب معجزے کہ اگر مولا کو سنا جائے تو وہ پوچھے کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ معجزہ میں نے دکھایا کب تھا جس کی مجھے خود بھی کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ تو یہ حقیقت کے پاس ضعیف، بہت ہی زیادہ ضعیف، بلکہ ضعیف کا لفظ بھی غلط، جھوٹی روایتیں ہمارے یہاں رائج ہو چکی۔ ایک حد تک تو یہ بات صحیح کہ اگر غیروں کو جب بلانا ہو اور لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا ہو، لیکن جو لوگ دین کی حقیقتوں سے آگاہ ہو چکے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کی اسلام پہ ہمیں عمل کرنا۔ مگر ان محترمہ سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ ہر معاملے میں اتنا سخت نہیں بننا، تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہوتا، اگر وکیل بھی آپ کے نزدیک غلط، مجتہدین بھی آپ کے نزدیک غلط، مجلس پڑھنے والے بھی آپ کے نزدیک غلط، مجلس سننے والے بھی آپ کے نزدیک غلط، تو یہ تو لوگوں کو اور زیادہ دین سے دور کرنے والی بات ہے۔ صحیح بات کو غلط طریقے سے اگر کہا جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان بالکل خاموش رہے۔ تو یہ آپ کی بات صحیح ہے، ایام اعضا کی مجالس میں اس کا تذکرہ ہوتا، خصوصاً باغ زہرا کا اشرا تو ہمارا عنوان ہی بنا ہے تربیت اولاد، اور اس میں ماں کا کردار اور ماں کو کتنا دیندار ہونا چاہیے۔ بہرحال وقت میں نے آپ کا بہت زیادہ لے لیا، اس سے زیادہ تفصیل میں میرے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ حضرات کے لیے بھی زحمت ہے تو اصلی دین، خالص دین، پاک و پاکیزہ دین وہ کہ جو بہرحال قرآن اور حدیث میں ہے اور جو علماء کرام محنتیں کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جو انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ضعیف معجزے پڑھے جاتے ہیں اور اسی کو دین مانا جاتا ہے، وہ بھی غلط۔ اسی طرح وہ بھی غلط کہ اگر کوئی آدمی خالی قرآن پڑھ کے اور ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھے
کہ میں نے دین کو سمجھ لیا اور بس سارا دین جو ہے میری سمجھ میں آ گیا ہے، وہ بھی حماقت۔ میں عرب ممالک میں جاتا ہوں اور میرا مشاہدہ کہ اربوں سے زیادہ گمراہ اور کوئی مسلمان نہیں، ان میں اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تھا۔ وہ شراب کو جائز سمجھتے ہیں، وہ نماز فجر کو نہیں مانتے ہیں، وہ سود کی حرمت کے قائل نہیں، وہ ناچ گانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں وہ یہ کہہ کے گناہ کرتے ہیں کہ بہرحال چھوڑو دین کی باتیں، کون اس چکر میں پڑے، جتنا لو گے اتنا ہی پریشان ہوتے جاؤ گے۔ مگر وہ جو عرب ہے جو میرے واسطے میں آئے، دیکھیے 10% صحیح ہے، میں 90% کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ شراب اسلام میں حرام ہی نہیں، قرآن ہماری زبان میں نازل ہوا، دکھا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام، نماز فجر قرآن میں ہے ہی نہیں، قرآن ہماری زبان میں ہے، ہم کو تو نہیں ملا، نماز آیات قرآن میں ہے ہی نہیں، دکھا دو کہ کہاں لکھا ہوا۔ تو عربی ترجمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر مجتہدین کرام کے فتوی اور احادیث سے امام نہ تو وہی ہوگا جو عربوں میں گمراہی۔ ہمارے گمراہ لوگ یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں چیز دین میں نہیں، سوائے تقلید اور داڑھی کے، جس کو تو کہتے ہیں کہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ، باقی مسئلوں کو روٹی کے برداشت تو کر لیتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں پڑھنا نہیں۔ لیکن عرب تو صاف صاف کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن ہماری زبان میں ہے، ہمیں قرآن میں داڑھی نہیں مل رہی، ہمیں قرآن کے اندر گانا حرام ہونا نہیں مل رہا، قرآن میں لفظ حرام و حلال آتا ہی نہیں، آیا کہ یہ شراب اور جوا شیطان کا عمل ہے۔ کہا ٹھیک ہے شیطان کا عمل ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام؟ یہ کہہ کہ وہ لوگوں کو بھی گمراہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو جانتا ہوں جو یورپ اور امریکہ میں گئے، لبنان کے عرب اور مصر کے عربوں کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھے تو گمراہ کر دیا کہ دیکھو قرآن میں یہ کہیں نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء ان دو چیزوں کو دونوں کو غلط کہتے ہیں کہ خالی ترجمے والا قرآن پڑھ کے کوئی آدمی سمجھے کہ میں دین کو سمجھ رہا ہوں اور اسی طرح قرآن کو بالکل چھوڑ دے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور ہم کیسے قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کا قطع ہوا سر بھی نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کرتا رہا۔ مومن کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ کبھی وہ قرآن کو چھوڑ دے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھنا کہ تلاوت کا ثواب اپنی جگہ، اگر کوئی یہ کہے کہ بس ترجمہ پڑھ لو تلاوت کا کوئی ثواب نہیں، واقعہ کربلا ایک ہی مقام ایسا آیا جہاں میرے مولا حسین نے معجزہ دکھایا، اور وہ یہی واقعہ کہ کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر رہا اور بتا رہا ہے کہ ہر ایک قرآن سے دور ہو سکتا مگر آل محمد اور آل محمد کا ماننے والا قرآن سے دور نہیں ہو سکتا۔ کٹا ہوا سر بھی یہاں تذکرہ قرآن کرتا رہے گا۔ البتہ اور مصلحتوں کے علاوہ کٹے ہوئے سر نے جو تلاوت قرآن کی ہے اس کی ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ جب بازار کوفہ میں یہ مجمع ایک مرتبہ مجمع عام میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور حکم آ گیا اتنے زیاد اور عمر صاحب کا کہ روک دیا جائے قافلے کو، ٹھہرا دیا جائے قافلے کو۔ آخر کیوں؟ دربار تیار ہے۔ دمشق کی روایت ہے کہ ابھی دربار تیار نہیں تو باب الساعات سے قافلے کو روک دیا جائے۔ کوفے میں دربار بھی تیار تھا، پھر بھی کہا کہ قافلے کو روکا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ذاتیوں کا تماشا دیکھنے والے اچھے طریقے سے تماشا دیکھ لیں، جن کو رسول ذاتیوں کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا وہ اطمینان کے ساتھ اس عمل کو انجام دے دیں۔ ہائے میرا غیرت مند مولا جو سب کچھ برداشت کر سکتا مگر یہ برداشت نہیں ہو پا رہا کہ میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے گھر کی مقدرات ہیں اور مجمع عام کے اندر ننگے سر اس طرح سے ان کو روکا گیا۔ اس غیرت کی وجہ سے تلاوت قرآن شروع کر رہے ہیں تاکہ اس عجیب واقعے کو دیکھ کر سب لوگ شیطانیوں کو چھوڑ کے اس نیزے کے قریب جمع ہو جائیں۔ یہ حسینی غیرت ہے جو زینب سے توجہ کو ہٹانے کے لیے تلاوت قرآن کر رہی ہے، اور وہ عباس کی غیرت ہے کہ نو کے نیزہ پر عباس کا کٹا ہوا سر بلند ہی نہ ہو سکا۔ 3 مرتبہ کوشش کی گئی، تینوں مرتبہ گر پڑا۔ خولی نے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ سید سجاد سے پوچھا گیا مولا عباس کا سر نیزے پہ کیوں بلند نہ ہوا؟ کہا تمہیں کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے مکان کے صحن میں اپنی بہنوں پر ننگے سر نہ دیکھا، وہ بازاروں اور درباروں میں زینب کے کھلے سر کو کیسے برداشت کر رہے؟ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے کیونکہ یہ ذکر رسول کے سلسلے کی موجودہ سال کی آخری تقریر تھی اور انشاءاللہ بشرط حیات سال آئندہ ربیع الاول کی پہلی یا دوسری منگل سے یہ سلسلہ پھر شروع ہوگا۔ تو ہمارے پاکستان کے حالات میں سیرت رسول اور مقصد رسول کی سب سے احسن طریقے سے تکمیل کرنے والی شخصیتوں میں سے ایک اہم ترین شخصیت کا حق بنتا تو پہلا سورہ فاتحہ التماس ہے۔ شہید قائد حجت الاسلام
مولانا سید عارف حسین الحسینی شہید کے سال ثواب کے بھی